اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ العلی عمران کا تکمیل کی سیریمنی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم اس کو تکمیل تک پہنچا پائے، اور اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ تمام کام جو ہے وہ سر انجام پاتے ہیں. تو کچھ اسٹوڈنٹس نے اپنے اپنے جذبات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کی آواز سنتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس کورس میں اور کیا سیکھا، اور کیسے انہوں نے اپنے اس کورس کے ساتھ اگر کوئی مشکلات آئی ہیں تو اس کو کوپ اپ کیا. اور یہ ہمارے تمام آگے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی موٹیویشن ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی کورس شروع کرتے ہیں تو کچھ ہرڈلز ہوتے ہیں جو ہمارے اندر سے اٹھتے ہیں، ہمیں خود جو ہے وہ کچھ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں باہر کی سراؤنڈنگ سے مل رہی ہوتی ہیں، اور اس کی طرف سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم یہ کورس نہیں کر پائیں گے، مشکلات آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں. تو ایسی سب چیزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اور جہاد کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، علم کے سفر پہ ہم چلتے چلے جاتے ہیں اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ الحمدللہ. تو سنتے ہیں ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس. بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہیں ہماری روبینہ شاہ نواز، روبینہ آنٹی. الحمدللہ ہمارے تمام کورسز میں یہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت برکت عطا فرمائے. آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا شیئر کر رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں روبینہ ہوں، اور میں کافی عرصے سے جو ہے وہ ذکر حکیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے. اور ابھی لاسٹ ویک ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس پہ مشورے کے بارے میں تھا کہ مشورہ لے لیا کرو جب آپ کو کوئی پرابلم ہو. تو میں نے گوگل سرچ کر کے دیکھا کہ مشورہ بیسیکلی کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، یا اس کی جو ہے وہ تھوڑا سا گو تھرو کیا، کیونکہ مجھے ذرا اسکرین دیکھنے میں پرابلم آتی ہے، تو تھوڑا تھوڑا میں نے دیکھ لیا کہ تھوڑا مجھے سمجھ میں آ گیا. تو ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوئی اسی وجہ سے کہ کچھ پڑھنے کی بھی عادت ہوئی کہ کوئی اگر چیپٹر میں کوئی واقعہ آتا ہے تو وہ تسلسلی طور پہ واقعہ ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ پھر ذرا دیکھ لے کتاب کوئی کہ واقعہ ہے کیا نا. تو وہ تھوڑی بہت پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، اور شوق پیدا ہوا ہے کہ ہر چیز کو دیکھنے سے، کہ ہر چیز کو دیکھیں سمجھیں کہ ہے کیا یہ.
ٹائم کم ہے اور ایک روٹین جو ہے وہ آپ کا ڈیولپ ہو گیا کہ جیسے اب منڈے سے پہلے میں جو کلاس جس آیت کی کلاس منڈے کو ہوگی اس کا میں ترجمہ ضرور دیکھ لیتی ہوں تاکہ میں بالکل بلینک نہ ہوں، کچھ سمجھ آ رہی ہو کہ ہاں یہ میں پڑھ چکی ہوں۔ پھر اس کے بعد جب عصر کے بعد میری جو ہے وہ نماز کے بعد پھر میں وہ جو لیکچر نوٹ کرتی ہوں تو وہ تو کیونکہ جلدی جلدی ہوتا ہے تو اس حساب سے میں رائٹنگ اور وہ سب اتنی نہیں ہوتی، تو وہ پھر میں بعد میں اس کو نیٹ کرتی ہوں دوسرے رجسٹر پہ اور پھر اسی میں ایک سوال بناتی ہوں۔ تو یہ میرا مغرب سے عصر تک کا ٹائم ہوتا ہے یہ کرنے کا۔ پھر اس کے بعد عشاء کے بعد پھر تھوڑا سا میں جو ترجمہ اگلے دن سنانا ہوتا ہے اس کو میں جو ہے وہ یاد کرتی ہوں، دیکھتی ہوں۔ پھر صبح میں پھر جو ہے وہ پھر ترجمے کے روٹ ورڈ کے ساتھ پھر اچھی طریقے سے میں وہ دیکھتی ہوں۔ پھر باقی جو ٹائم ملتا ہے تو پھر وہ جو میں نے نوٹ کیے میں لیکچر اپنے اس کو پڑھتی ہوں، دیکھتی ہوں، سم ٹائم کچھ جو کوسچن بنتے ہیں ان کو یاد بھی کر لیتی ہوں۔ تو یہ میرا روٹین روز کا اسی طرح کا جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے اور بڑے میں خوشی خوشی کرتی ہوں۔ تو دوسری بات یہ کہ میں ان بچیوں کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ جو میں شادی شدہ بھی ہوں، بچے والے بھی ہیں اور جوائنٹ فیملی میں بھی رہتی ہوں گی اور اپنا ٹائم کیسے سیٹ کرتی ہیں، اپنا وقت دیتی ہیں اور اپنی ہمت بھی بڑھاتی ہیں، تو وہ بہت ہی مطلب کریڈٹ جو ہے والی بات ہے۔ تو اس پہ مجھے ہم نے لاسٹ اس میں ایک آیت پڑھی تھی ابھی لاسٹ ہم نے ویک میں کہ قرض حسنہ والی بات تھی کہ جو نیک کام میں روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس کو قرض کا نام دیا تھا۔ تو مطلب اس میں جو ہے کتنی بڑی رحمت اور اللہ کی شفقت ہے کہ اللہ ہی کا دیا ہوا وہ مال ہے اور اللہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہم سے خرچ کرا رہا ہے۔ تو بالکل مجھے یہ اس طرح ہی یہ ہوا کہ میں نے کہا یہ بچیاں جو ہیں انہوں نے تو پڑھ لیا ہے اپنا جو ہے وہ، لیکن اپنی جو انہوں نے جو علم حاصل کیا اب مطلب وہ ہماری بہتری کے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا، مطلب وہ تو پڑھ چکی ہے تو اپنے بچوں کی جو ہے وہ صحیح سے جو ہے وہ یہ کرتی اپنے آس پڑوس میں، لیکن انہوں نے اتنا بڑا پلیٹ فارم کہ جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں۔ تو بالکل یہ آیت دیکھ کے مجھے یہی آیا کہ بھئی کیا رحمت ہے بھئی، کیا شفقت ہے کہ اپنی انرجی اپنا وقت اور پہ دے رہی ہیں کہ بھئی ہم بھی جو ہے کچھ حاصل کر لیں، اور اس میں سے اگر مطلب یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ، مطلب ان بچیوں کے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ہے نا، کہ کچھ اس میں سے بہت اچھے نکل جائیں گے، کچھ اس میں سے تھوڑے درمیانے رہیں گے، کچھ اس میں سے ہمارے جیسے رہیں گے جو ہم اپنی میٹ کو بتا دیں گے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ کہ بہت اچھا ابھی تک جا رہا ہے، اور آل عمران جب سے شروع ہوئی ہے تو بہت ہی اچھا جو ہے ٹائم کا جو مینجمنٹ ہے ٹائم کی، کہ اس وقت کوئی مجھے فون نہیں کرے گا، اس وقت جو ہے میں بزی ہوں، میری کلاس ہو رہی ہے، پھر اس وقت میرا جو ہے وہ اسٹڈی ٹائم ہے، تو سب کو پتہ ہے۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ختیجہ اقبال۔ آل عمران کی کورس سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے ملا الحمدللہ، لیکن ہم کو اس میں مختصر بات کرنا ہے صرف، اس لیے انشاءاللہ مختصر بات ہی کریں گے۔ آل عمران سے ہم نے سیکھا کہ زندگی کا طریقہ سلیقہ کیسے ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے سیکھا بہت کچھ الحمدللہ، اور سورہ ملک اور قسم اللہ بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ۔ آل عمران میں ہم نے یہ چیز جانا کہ اللہ کی اذن بغیر بندے کچھ بھی کام نہیں کر سکتے، اور مومن کی زندگی میں کاش نام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مومن کو اللہ پہ پورا توکل رکھنا چاہیے کہ جو بھی زندگی میں ہوتے، چاہے ہم ایک گلاس پانی کا بھی اٹھائیں وہ بھی اللہ کی اذن سے اٹھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جب بھی کسی کا نعمت ہم دیکھیں تو نعمت کو دیکھ کے ہم الحمدللہ بولیں،
اور ہم بھی ہمارے لیے بہتری دعا کریں انشاءاللہ، جیسے ذکیہ علیہ السلام کیے تھے اپنے اولاد کے لیے. اور ہر حال میں صبر، ہر حال میں شکر، ہر حال میں ذکر کرنے والے بہترین مومن بندی یا بندے ہم لوگ کو بننا چاہیے انشاءاللہ. تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ کا، کیونکہ یہ دنیا میں انسان کو دھوکہ دے سکتے، اللہ کو نہیں، کیونکہ ہر حال میں اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیز ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. اور صبر کرنے والے بننا چاہیے، شکر کرنے والے، ذکر کرنے والے بننا چاہیے، اور بہترین اخلاق والے بننا چاہیے. عالم میں ہم نے اور بھی سیکھا کہ دنیاوی کی چیز کے لیے ہم کو اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کہ دنیا تو ختم ہونے جانے والا چیز ہے، لیکن اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے آخرت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. مس سمرین کا کویسچن کہ سورہ آل عمران سے ہم نے کیا سیکھا، اس کی تفسیر پوری ہونے والی ہے ماشاءاللہ سے، ترجمہ و تفسیر. تو مجھ پہ تو خوف سے لرزہ طاری ہو گیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، سوائے اس کے کہ میرا تو انٹینشن پورے سفر میں یہ رہا کہ بس مجھ سے چھٹ نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں چھوڑ دوں، بس میں کسی طرح سے بھاگتے توڑتے کچھ نہ کچھ ایک کونا ایک چٹکی سے پکڑی رہوں. میں بہت پیچھے رہ گئی ہوں شاید. بہرحال، اور اس کو جب میں نے بہت سوچا تو میں نے یعنی جو پورا میں نے اپنا وہ جائزہ لیا تو اس میں صرف ایک چیز، ہاں الحمدللہ ایک چیز یہ آئی ہے کہ میں جو ہے نا کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے. اور شکر تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میری عادت رہی ہے، ہماری تربیت ایسی رہی ہے کہ ہر حال میں شکر کرو. تو میں ویسے بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ ہی میری زبان سے شکر ادا کرواتا ہے، اس کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ شکر نکلتا ہے الحمدللہ. لیکن ایک اور چیز جس میں شکر میرے منہ سے اچانک سے نکلا، اس بات پہ جسے ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے، وہ یہ تھا کہ اکثر یعنی جیسے مجھے شروع سے میوزک سے نہیں کوئی لگاؤ، میرے سر میں درد ہو جاتا ہے میوزک اگر میں سننا بھی چاہوں تو جب میں ڈرائیونگ کرتی ہوں تو میں جو ہے نا کہتے ہیں قرآن شریف ریڈیو لگا لیتی ہوں جس میں قرآن شریف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آتا ہے. تو اس میں عموماً جو ہے نا ظاہر ترجمے کے ساتھ قرآن شریف سنتے ہیں تو ہم زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کے متعلق آتا ہے. تو اس میں ایک وسوسہ آتا تھا، شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ آتا تھا، میں اس کو وربلائز نہیں کرنا چاہوں گی لیکن اس کو میں جھٹک دیتی تھی. ہاں سورہ عمران کی تفسیر جو بھی ریسنٹلی ایک گزری تھی جس میں یہ تھا کہ وہ وادی تی میں تھے اور ان پہ اتنی عنایتیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کرم کیا، تو بے ساختہ میرے دل سے نکلا شکر کا کلمہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس وقت، عموماً ہوتا ہے نا کہ کاش ہم اس زمانے میں پیدا ہو جاتے، کاش عموماً لوگ کہتے ہیں، تو پہلی دفعہ میرے دل سے ہی شکر نکلا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس زمانے میں نہیں پیدا کیا یا اس وقت نہیں پیدا کیا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہوتا کہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے ہم بھی جو ہے نا کہتے ہیں پاگل ہو جاتے، دیوانے ہو جاتے اور ان کی طرح سے باتیں کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے امت محمدیہ میں پیدا کیا. یعنی ہم اس چیز کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ ہمیں تو ہدایت ملی بھی ہے ہم امت محمدیہ میں. تو بس میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ہدایت طلب کرنی ہے. ہدایت پہلے بھی میں کرتی تھی لیکن یہ دعا میں بہت زیادہ مانگنے لگ گئی ہوں کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر. یہ تو ہر نماز کے بعد میں صدف نے یاد کرائی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے، اور تنبیہ کی تھی کہ نماز میں ضرور پڑھا کرو. تو میں نماز میں یاد نہیں آتی تو نماز کے فوراً بعد ضرور پڑھتی ہوں، دن میں ضرور کئی دفعہ پڑھتی ہوں، 3 4 5 1 2 جب یاد آئے، لیکن الحمدللہ روزانہ ضرور پڑھتی ہوں. تو شاید بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ میں مزید ہدایت طلب کرنے لگی ہوں، اور صحیح معنوں میں جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے ان چیزوں پہ میں نے سیکھا کہ شکر ادا کرنا چاہیے جسے ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران کا کورس کرنا ہے، ورڈ ٹو ورڈ اور ٹرانسلیشن اور تفسیر کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں بہت واضح ہوئیں اور ایمان ماشاءاللہ سے تازہ ہو گیا، اور ایسے لگتا ہے کہ نئی روح ہمارے اندر پھونک دی گئی ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں جو نہیں معلوم ہوئی اس میں معلوم ہوئی. اس کورس کے تھرو ہمیں پتہ چلا کہ خشوع اور خضوع کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، ایمان، صبر، توکل اور تقویٰ آپس میں کس طرح کو ریلیٹڈ ہیں، اور کس طرح ان کی ہماری ڈیلی روٹین میں ہماری
امپلیمنٹیشن کر کے ہم کس طرح سکون حاصل کر سکتے ہیں، توبہ کی شرائط کیا ہیں، کفر کے درجات کیا ہیں، مطلب اتنی ساری چیزیں پتہ چلی ہیں، منافقین کا رویہ، منافقین کے بارے میں بہت اچھا لگا، بہت زیادہ اچھا لگا اور بہت سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمام ٹیچرز، تمام اس ٹیم کو دے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ مجھے صورت عمران جب اسٹارٹ ہوئی تھی تو مس نے جو ایک بات کہی تھی کہ کیونکہ جب ہم یہ اسلام کے بارے میں جب کوئی بھی کورس وغیرہ ہوتے ہیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ یہ بولتے ہیں کہ ارے یہ تو مولون ہے اور یہ نا اس طرح سے پڑھ رہی ہے نا کام گھر کا نہیں کرتی یا کچھ بھی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کہا گیا۔ تو میں جو سمرین نے جو باتیں بولی وہ اس فرسٹ ٹائم میرے دل پہ لگی کہ یعنی یہ انہوں نے بہت صحیح باتیں کی، اور بھی جو میں سورہ عمران میں پڑھتی تھی سناتی تھی اور DTC کا بھی کورس میں جب میں گیا اس میں بھی تو سب لوگ یعنی میری خاص کر کے میری مدر تو انہوں نے مجھے نا بہت ڈسپوائنٹ کرا کہ بھئی کہ تم تو نا بہت مولوین ہو، اپنی مولوین سے بات کراؤ، یہ کراؤ، یعنی میں ہر کام ان کا کرتی تھی اور اس کے باوجود بھی یہ ہوتا تھا نا کہ سگریٹ یعنی کہ نا ایک کمرہ ہو اس میں آپ کلاس لیں، اس میں آپ جیسے سنیں پھر پڑھیں پھر سنائیں، تو میرا یہ ہوتا تھا کہ میں جیسے الگ کمرہ ہو اور میں اس میں پڑھوں سناؤں، اور جو میں جو جیسے میرا محلین جلیل خفی آتی تھی تو میں وہاں پڑھتی تھی، وہ یہ کہتی تم پریکٹس کرے جا رہی ہو پریکٹس کرے جا رہی ہو لیکن تم ابھی تک پڑھائی نہیں پا رہی ہو۔ تو میں یہ کہتی امی کہ دیکھیے میں اپنے لیے پڑھ رہی ہوں اتنا ہے، اور میری جو جس نے مجھے لگایا اس کے لیے بھی میں بہت شکر گزار ہوں جو مجھے کہا کہ تم اس میں آ جاؤ، اور جب سے اس نے مجھے اس میں لگایا ہے نا تو جب سے میرا یہ کہ بس میرا دل کرتا ہے بس میں اس میں پڑھتی رہوں، یعنی کبھی بھی ایک چھٹی ہو جاتی تھی میری ہو جاتی تھی میری اور میں کہتے یہاں میرے یہ کیسے ہو گیا میں کیسے کروں گی، تو یہ ہوا کہ میں نے کہا میں کیسے پڑھوں گی، میں میسج بھی مس کو بھی کرتی تھی آپ کو بھی کرتی تھی، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیسے کروں، میرا دل بہت تھا اندر سے یا اللہ کو ایسا ہو جائے۔ تو کبھی ایسے ایک معاوضہ ہوا میرے ساتھ کہ میں نا میں نے کہا اللہ تو لائٹ چل جاتی ہے 4 بجے کی لائٹ ہے اور یہ ہماری لائٹ چلی جاتی ہے، میں کیسے پڑھوں گی، کبھی میں نیبر کے وہاں جا رہی ہوں تو کبھی ادھر جا رہی ہوں، تو ہوتا یہ تھا۔ اب لیکن اس دن ایسا ہوا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، یہ میں نے کہا اس ٹائم تو لائٹ چلی آتی ہے لیکن دل میں جب میں کلاس کروں میں نے بھی سوچا یا اللہ یعنی تم نے اتنا خوش مجھے کر دیا کہ یہ یعنی کہ لائٹ بھی نہیں گئی اور میں ماشاء اللہ مس کا سنتی بھی رہی پڑھا بھی اور توجہ سے، اور جو 3-4 دفعہ میں نے اپنے کلاس میں نہیں سنایا گیا اور جیسے بزی تھی اور یہ جیسے بہن کے سسر کا یا بھائی کے سسر کا ہوا تو اس میں نہیں سنا سکی تو میرا دل رو رہا تھا اندر سے، میرا دل یہ ہو رہا تھا کہ اللہ میں سنا دوں لیکن وہ ایک ٹائم یہ وہ نہیں ہو پا رہی تھی کہ یہ ایک کمرہ ہو میں نے وہاں سنا سکوں توجہ سنا دوں، اور یہ جو میں لیکچر سناتی تھی اور مجھے مجھے بتاتی تھی ہمیں سب کو، تو بتاتی جو تھی نا وہ میرے ذہن میں رہتا تھا لیکن کیا کہ یاد تو تھا لیکن میں ڈیفائن نہیں کر پا رہی تھی۔ اب جیسے کل بھی آپ نے مجھے بولا اب مجھے ذہن میں آیا کہ ہمارے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ ان کو تسلی دی گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وغیرہ آئے ہیں ان کو بھی ایسا کہا تو پھر ہم کیا ہیں۔ تو اس بارے میں مجھے بہت اچھا لگا کہ یعنی کہ میرے پڑھائی میں اتنا دل ہے، ابھی بھی آج بھی کلاس نہیں ہے نا لیکن میرا دل ہے کہ میں کلاس پڑھ لوں، میرا دل ہو رہا ہے کہ میں کچھ کر لوں اس طرح سے کہ میرے ذہن میں بیٹھا، مسئلہ میرا یہ کہ میرے جو ہے مجھ سے ذہن میں نہیں بیٹھتا، یہ ہے تو میں یا تو میں رو ورڈس یاد کر لوں یا پھر یہ رو ورڈ اور یہ 2 چیز یاد کر لوں، اور تفصیل یاد کرتی ہوں نا تو اسے مجھے ڈیفائن کرنا نہیں آتا، یعنی جھجک ہوتی ہے سمجھ میں تھوڑا نہیں آتا، تو یہ وجہ ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے میرے ساتھ نا۔ لیکن اللہ کا شکر مجھے بہت اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ میں اگر میری اتنی بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اتنی تبدیلی آئی ہے کہ میں بتا آپ کو نہیں سکتی، ایکسپلین نہیں کر سکتی، اور جس نے مجھے لگایا ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے بتا دے، اور وہ میری خود اپنی ہے، وہ میری اپنی ہے جنہوں نے مجھے لگایا۔ جو ایک دفعہ ہمارے گروپ میں ایک لڑکی نے کہا کہ جنہوں نے لگایا وہ تو پیچھے ہٹ گئی کہ بھائی میرے تو بچے ہیں میں کیا کر نہیں سکتی، وہ پیچھے رہ گئی، اور جن کو لگایا وہ آگے ہو گئی، لیکن جنہوں نے لگایا نا وہ مجھ سے بھی زیادہ آگے ہیں، اور وہ مجھے بھی نا کہتے نہیں میرا آپ پڑھوگی تو اتنا ہوگا اتنا یہ ہر چیز، یعنی کبھی جیسے ڈسپائن ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ایسا تکلیف ہو جاتی ہے زندگی میں، ایسے مسائل آتے ہیں کہ رونا آتا ہے کہ اب میں اتنا کر رہی ہوں پھر اس کے باوجود مجھے اس چیز کا یہ سلا مل رہا ہے۔ اب جیسے میں نے گروپ میں ایک چیز لڑکی کی بات سنی تو وہ ایسا لگا جیسے یہ بات میرے پہ ہو رہی ہے، یعنی مجھے ہماری فیملی میں جسے مجھے ایسی بات بولی اور مجھے ایسا ہوا لیکن وہ اب یہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب میں نے سوچا یہ اللہ میں نے تو تیرے پہ چھوڑا ہے، اب جو مجھے جیسے جو کہتا ہے کہنے، لیکن میں تو تیرے رضا میں ہی کر رہی ہوں۔ تو یہ سورہ عمران سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، بہت اچھا پڑھا گیا ہے، اور بس یہ ہے کہ دعا، اور میرے والد پیرالائز ہیں وہ چل نہیں سکتی، دعا کریں کہ بس صحت تندرستی آتا ہے، بس تھوڑا ان کو بڑھاپا وقت ہے نا تو تھوڑا مجھے بھی تھوڑی وہ ہو جاتی تھی جھجک میں اتنا کر رہی ہوں، یا کبھی کلاس لے رہی ہوں آپ مس سمرین کی، یا کبھی آپ کو میں سنا رہی ہوں، یا کبھی جیسے ہے نا وہ ہے تو مجھے کبھی غصہ آتا تھا، میں یہ نہیں کہوں کہ مجھے غصہ نہیں آتا تھا، مجھے غصہ آتا تھا کہ بھائی مجھے غصہ آ رہا ہے، میں امی کو بھی ہے نا کر دیتی، پھر بعد میں مجھے افسوس ہوتا نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری ماں ہے انہوں نے مجھے پالا ہے بڑا کیا ہے وہ تکلیف میں ہے،
تو یہ بات یہ مجھے بہت اچھا لگا سورہ عمران سے پڑھ کے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شازیہ وقار ہے اور سورہ آل عمران کے حوالے سے مجھے 2-3 باتیں کرنی تھی. جو میری زندگی میں ایک تبدیلی سب سے پہلے تو یہی ہے کہ سورہ آل عمران سے میں نے سیکھا کہ بس دعائیں جو ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت زیادہ قریب کرتی ہیں. اور اس سورہ آل عمران کی تفسیر کے بعد مطلب اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن جو مضبوط ہوا ہے وہ دعاؤں کے ذریعے ہی ہوا ہے. دعا ویسے اتنا نہیں مانگتے تھے ہم، کوئی خاص موقع آ گیا یا پھر نماز کے بعد بھی ہوتا تھا پھر جلدی جلدی سے بس ایک سرسری سی دعا مانگ لی. مطلب ایک دعا کی جو روح ہوتی ہے، جو ایک اس کی گہرائی ہوتی ہے، جو ایک اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے، وہ سورہ آل عمران کے بعد ہی محسوس ہوا ہے کہ مطلب اب کچھ بس لگتا ہے جیسے دعا مانگ رہے ہیں، چلتے پھرتے کوئی بھی کام کرتے ہوئے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. ایک لگتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں نا. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بول دیتے ہیں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ بس تو نے یہاں مدد کرنی ہے. مطلب ایک دعاؤں کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ دعا صرف یہی نہیں کہ ہم ضرورت ہی کے لیے مانگ رہے ہیں، بلکہ دعا تو ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے. اللہ سے ہمارا ایک کنیکشن ہو رہا ہے، ایک دل سے جو ایک تعلق ہوتا ہے نا وہ اللہ سے بس جڑا ہے. اور پھر اتنی خوبصورت دعائیں سورہ آل عمران کی تو ہیں ہی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ انہوں نے انبیاء کو سکھائی، نیک لوگوں کو سکھائی اور قرآن کے ذریعے ہمیں سکھائی، اور وہ مقبول دعائیں ہیں. تو وہ تو یاد کر لیا الحمدللہ. لیکن اس کے علاوہ بھی اپنی زبان میں یا سنت کی جو دعائیں ہیں جو مس امرین آپ بتا رہی ہوتی ہیں یا جو آپ نے شیئر کری ہیں، اس میں سے بھی کافی دعائیں یاد کری ہیں سمجھ کے. تو ان کے ذریعے اللہ سے ایک کنیکشن مضبوط ہوا ہے اور اللہ سے اور اپنے ایک عاجزی و انکساری کا احساس ہوا ہے کہ واقعی ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس دعائیں مانگ سکتے ہیں جس سے ہمارا قرب اللہ سے ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہی چیز تھی. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ جو ہم لوگوں نے سب سے زیادہ اس آیت میں پڑھا ہے کہ تقوی، صبر، توکل. تو توکل جو ہم نے اللہ پہ کرنا ہے تو اس سے ایک مطلب اللہ زندگی میں اتنی زیادہ ٹینشنیں پریشانیاں ہوتی ہیں، اور پھر لوگوں کے رویے جو مطلب ہمارے قریبی ہوتے ہیں، صرف سسرالی رشتہ داری نہیں بلکہ ہمارے اپنے قریبی ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، ہمارا شوہر ہوتا ہے، بہن بھائی، ماں باپ اور سب بھی. تو کیونکہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ جب انسان خوف اور غم کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا، کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ زندگی میں کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ وہ تکلیف دے رہی ہوتی ہیں. کچھ بھی ہم اچھا سوچ بھی رہے ہوتے ہیں تو بار بار وہ خیال دوبارہ سے پلٹ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ بس درگزر کرنا ہے اور اللہ پہ توکل کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے. تو یہ چیزیں دل کو اتنا سکون دے دیتی ہیں نا جب ہم اپنا ہر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بس اللہ تو ہی کافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، اور بس وہی سب سے اچھا کارساز ہے، وہی اچھا وکیل ہے. تو مطلب یہ بات اتنی زیادہ دل کو اطمینان دیتی ہے کہ بس لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ سورہ آل عمران کے بعد اللہ پہ توکل بھی اور زیادہ مضبوط ہوا ہے. پھر تیسری چیز جو ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھی تھی اور سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ کسی بھی صدمے پر، کسی بھی تکلیف میں صبر کے ساتھ وہ تکلیف برداشت کرو، نماز کے ذریعے مدد مانگو. تو مطلب ابھی تک یہی سمجھ میں آتا تھا کہ کوئی تکلیف ہے یا کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. لیکن اب سورہ آل عمران میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ صبر، کسی بھی صدمے پر صبر کے ساتھ ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے. تو یہ بالکل ایک نئی چیز تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مطلب کوئی تکلیف میں شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں نا. تو اتفاق سے کل ہی ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ سے موبائل گن پوائنٹ پہ چھینا اور ایک اچھی خاصی رقم تھی ان کے پاس، وہ بھی چھینی. تو جب مجھے یہ چیز پتہ چلی تو ایک دم ہی دل میں جیسے آیا، ایک دم آیا نا کہ کیوں ایسا، مطلب کیوں ہو گیا ایسا، ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب کیوں. لیکن پھر ایک دم ہی یہ بات بھی یاد آئی کہ کسی بھی صدمے پہ تکلیف پہ شکر بھی ادا کرنا ہے. تو ایک دم سے ہی دل سے الحمدللہ نکلا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان کی جان محفوظ رکھی ہے نا، ورنہ آج کل تو ایک موبائل کے چکر میں کچھ بھی کر جاتے ہیں. تو مطلب اس سے پہلے یہ کیفیت نہیں تھی. مطلب صبر کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے صبر کر رہے ہیں اور چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے یہ لکھی دی ہوگی. لیکن اس پہ جو شکر ادا والی کیفیت ہے نا یہ محسوس ہو رہی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس ٹائم دل میں یہ پہلی دفعہ یہ زندگی میں میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں نے کسی تکلیف میں مطلب دل میں شکر بھی محسوس ہوا اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے. تو الحمدللہ سورہ آل عمران کی تفسیر سے بہت زیادہ مطلب زندگی میں دل میں تبدیلی آئی، اور اللہ تعالیٰ یہ تبدیلیاں مستقل بنیادوں پہ قائم بھی رکھے، آمین. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ واقعی ہم قرآن سے جڑے رہیں، کیونکہ قرآن کی جو آیتیں جس طرح سے تفسیر کے بعد کھل کے ہمارے سامنے آئی ہیں تو ترجمے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں قرآن کے، کچھ نہیں تو رمضان میں ایک دفعہ تو قرآن ترجمے سے پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. لیکن جو آیتیں تفسیر کے بعد ہو جس طرح سے جو سامنے مطلب جب وہ آیت سمجھ آ رہی ہوتی تھی تو اس ٹائم بھی شکر ادا ہوتا تھا کہ یا اللہ مطلب اس قابل تو نے بنایا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اللہ نے چنا اس چیز کے لیے کہ وہ اپنے کلام کا مطلب ہمیں سمجھا رہا ہے، جو کبھی ہم سوچتے نہیں تھے کہ اس آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا تھا، یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے. اور بس اس کے لیے یہی ہے کہ قرآن سے جڑے رہنا ہی ضروری ہے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ ہونے کے ساتھ واقعی بہت زیادہ فائدے ہیں کہ ایک تو اس پہ انسان جو ہے بھٹکتا نہیں ہے، تھوڑا اگر ادھر ادھر ہوتا بھی ہے نا تو بس آ ہی جاتا ہے اسی طرح سے پہ. تو بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا کر کے تفسیر کا سلسلہ جاری رکھیے گا، کیونکہ جب تک ہم تفسیر کرتے رہتے ہیں تو کافی دلوں پہ اور سب چیزیں صحیح رہتی ہیں، لیکن جب چھوڑ دیتے ہیں تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ قائم دائم رکھے اور زندگی میں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رانا عباسی ہے. الحمدللہ پہلے میں نے سورہ بقرہ کا کورس مکمل کیا، اب الحمدللہ سورہ آل عمران کا کورس مکمل ہوا ہے. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ماشاءاللہ. اب قرآن پاک پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جب پڑھتی ہوں تو اس کا ہر لفظ کا ترجمہ ذہن میں آ جاتا ہے، جس سے آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے.
جنگ بدر اور جنگ احد کے بارے میں معلومات ہوئیں، اور بہت اچھا رہا ایکسپیرینس ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ٹیچر سمرین کی کوششوں کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیچر میں نہید بات کر رہی ہوں۔ جی میں اپنا ایکسپیرینس سورۃ آل عمران کے حساب سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس جرنی میں میرا ایکسپیرینس کیسا رہا۔ جی الحمدللہ بہت اچھا رہا، نو ڈاؤٹ۔ ہم نے پہلے سورۃ بقرہ بھی کیا اور 2829 پارہ بھی کیا ہے، وہ بھی اچھا تھا، لیکن یہ اس حساب سے زیادہ اچھا ہے کہ ایک تو اپنے شروع میں ہمیں بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ مین پوائنٹس لکھنے ہیں۔ جب مین پوائنٹس لکھتے ہیں تو ان کو ڈسکس بھی کرنا ہے کلاس میں، تو اس کے ساتھ وہ نا نالج، ایک تو پہلے تو ہوتا تھا نا تفسیر ہوتی تھی گاڑی میں یا کچن میں کھڑے ادھر ادھر ہو کے سن لیتے تھے، ساتھ ان بزی کام کے ساتھ ساتھ سن لیتے تھے، لیکن جب آپ نے لکھنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے فوکس ہو کے ایک بیٹھ کے لکھنا پڑتا تھا، تو وہ ٹائم نکالا تو اس کو لکھا، تو الحمدللہ اس سے ایک تو زیادہ فوکس بھی بڑھا اور اچھے طریقے سے، یعنی ان کو نالج، پہلے تو ایک انفارمیشن ہوتی ہے، اب نالج ہو کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں ہے، کتنی انفارمیشن ہے، اب کانفیڈینس بھی بڑھا ہے جب کلاس میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جی آپ کا یہ تھا کہ جی آپ لوگوں نے ان آیات میں اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ جی یہ میں کہاں فال کر رہی ہوں، میری کیا رسپانسبلٹیز ہے اور میرے کیا رائٹس ہیں، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب فائنڈ کیا میں نے اپنے آپ کو، تو دیکھا کہ جی میرے اپنے میں بہت سی مسٹیکس ہیں، جہاں مجھے لگتا تھا کہ جی میں ٹھیک ہوں، لیکن پتہ چلا کہ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب پھر بندہ کا ریئیکشن خود ہی اپنے آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر بندہ چینج ہوتا ہے، اور اس طرح سے الحمدللہ میری لائف میں، پریکٹیکل لائف میں چینجز آئی ہیں۔ دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا کہ جی فائنڈ کیا کہ جی دیکھیں ہر بندے کی لائف میں بے شک وہ امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، یا بزی ہے، فری ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جب پتہ ہی ہمیں چل گیا کہ یہ لائف ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ خوشیوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ پریشانیوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ خوشیوں کی صورت میں ہے کہ جی ہمارا کیسا ریئیکشن ہونا چاہیے، ہم ویسٹیج تو نہیں کر رہے چیزوں کو، یعنی اتنی خوشی کر رہے ہیں کہ جی اپنا کام ہی تو نہیں خراب کریں، اور پریشانی کی صورت میں ہے کہ جی ہم مایوس تو نہیں ہو رہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب لوگوں کی دیکھتے ہیں پریشانیاں، یہ صحابہ کرام کی یا دوسروں کی، تو پتہ چلا کہ جی ہماری تو پریشانیاں ہی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں، تو ان کا ریئیکشن اتنا تھا، تو ہم کیوں نہیں صبر کر سکتے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جب بار بار آیات صبر اور شکر کی آ رہی ہیں ان چیزوں، تو پھر وہ پریکٹیکل لائف میں جب ان کو امپلیکیشن کا ایک ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے کرنا ہے، تو الحمدللہ لائف میں بہت اچھی چینجز آ رہی ہیں، اور امید ہے کہ اچھی ہی رہیں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میرا تو یعنی قرآن پاک کے ساتھ پہلے تو یعنی ہوتا تھا پڑھ لی تفسیر کر لیا، پریکٹیکل ہو رہا ہے نا، تو زیادہ انٹرسٹ قرآن پاک کے ساتھ ہو گیا، دل کرتا ہے کہ ساری تفسیر کو پڑھا جائے، اور اسی طرح اپنی لائف کو اسی طرح سے مولڈ کیا جائے کہ ڈیلی بیسس بھی اس طرح سے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے، تاکہ جو یعنی کمیاں ہیں ان کو اور کنٹرول کیا جائے۔ تو میری تو خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے اور آپ کو ٹائم دے، آپ اسی طرح سے ہمیں تفسیر کروا دے قرآن پاک کی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے میرے لیے تو، کہ جی آپ 24 آورز میں کسی ٹائم بھی ان کو سن کے کر سکتے ہیں، آپ یعنی میں سن کے کر سکتی ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ جی گھر بیٹھے ہیں، ورنہ نکلنے کے لیے کبھی بعض ٹائم لگتا ہے، مشکل ہوتی ہے، بہت سی پرابلمز آ جاتی ہیں، یعنی ٹائم مینجمنٹ آپ نے جو 3 دن دیے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ جو کام رہ جاتا ہے وہ ریسٹ آف ڈیز میں بھی کر سکتے ہیں 2 دن میں، چلو ویکینڈ پہ اگر آپ بزی بھی ہیں، فیملی کے ساتھ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ کہ اس طرح سے ہے کہ جی کسی ٹائم بھی سن سکتے ہیں۔ تیسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ال عمران سے ہم لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، کہ یہ ہے کہ جیسے جو بھی کام ہمیں کرنے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت کی خاطر ہمیں کرنے ہیں، اور جو کام ہمیں اللہ نے منع کرے ہیں وہ بھی ہمیں صرف اور صرف اللہ کی محبت کی خاطر ہی چھوڑنے ہیں۔ صرف ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ سے محبت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت اور زیادہ ڈال دے، کہ بس صرف ہمارے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارم عزیز ہے اور میں سورہ آل عمران کے گروپ میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ایز اے ٹیچر بھی ہوں. دونوں عہدوں میں میرا الگ الگ ایکسپیرینس رہا ہے. سب سے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ سے شیئر کروں. ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ایسا. ویسے تو الحمدللہ میں سمرین کے ساتھ بہت عرصے سے ہوں, تو لائف میں میری کچھ بہت زیادہ چینجنگس آ چکی ہیں. میں وہ والی ارم ہوئی نہیں جو پہلے تھی کبھی. بہت 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 زیادہ چینجنگ آ گئی ہے, وہ بات نہیں ہے اب. میں نے اور بھی مس سمرین کے ساتھ کیے ہیں, سورہ بقرہ کا بھی کیا ہے اور 29 پارہ بھی کیا ہے. اس سے بھی بہت کچھ میری زندگی میں چینجنگ آ گئی. لیکن سورہ آل عمران بہت پیاری صورت ہے. اس میں زندگی سے متعلق اور خاص طور پر خواتین کے لیے بہت خاص نصیحتیں ہیں. خاص جو میں نے سمجھا ہے, ایک ہی واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا اس وقت جو مجھے کلک کیا. میں نے سب کے گھروں میں ہوتی ہے, میں کمبائنڈ فیملی میں رہتی ہوں الحمدللہ, تو میرے گھر والے سب بہت اچھے ہیں. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے کلاس لینی تھی. میں نے جلدی کھانا بنایا اور کھانا بنا کے 9 o'clock میں کلاس لیتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. تو میں نے جلدی کھانا بنایا اور کھانا بنا کے جب میں اوپر آنے لگی تو اس سے پہلے میرے دیور نے کھانا لیا. تو اس نے کھانے میں فی نکالی کہ آج کھانا صحیح نہیں بنا, آج بہت خراب کھانا بنا ہے, مطلب کوئی نہ کوئی نقص نکالا. تو مجھے بے انتہا غصہ آیا. میرا دل چاہا کہ میں اسی وقت جواب دوں کہ اگر 10 دفعہ اچھا بنتا ہے, اگر ایک دفعہ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں فی تو نہیں نکالنی چاہیے نا, سب کے سامنے برائی تو نہیں کرنی چاہیے نا. تو مجھے فیل بہت ہوا. لیکن اتفاق ہے کہ میرے ذہن میں, کیونکہ کلاس لینی تھی تو تمام میرے ذہن میں وہی سب چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, کیا بات کرنی ہے اسٹوڈنٹ سے, کیا ڈسکشن کرنی ہے. تو ان دنوں وہی آیات چل رہی تھی جو غصے پہ اور صبر پہ اور شکر پہ کرنے والی آیات تھیں. تو میرے ذہن میں وہ تمام آیات آئیں اور اسی وقت میں نے ساری ٹیچرس کو جو ہے ضبط کیا الحمدللہ, اور اوپر آ گئی. اوپر آ کے میں نے سب سے پہلے وضو کیا, کیونکہ قرآن کو ہاتھ لگانا تھا, کلاس لینی تھی. جب میں نے وضو کیا تو ایسا لگا کہ میرے دل سے سارا بوجھ اتر گیا ہے اور میں نے اپنا دل صاف کر لیا. نہ کوئی برائی رکھی اس کے لیے, نہ کچھ رکھا, اور بالکل اپنا دل صاف کیا اور اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ میں آئندہ اپنے لیے بہتر سے بہتر کام کروں. اور پھر میں نے انہی آیات کی وجہ سے, ہو سکتا ہے کہ یہ آیات اس وقت نہ ہوتی تو میں غصے میں کوئی جواب بھی دے دیتی جس سے میرے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا, لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور انہی آیات کی وجہ سے مجھ کو بہت زیادہ اثر پڑا. میں نے آگے بھی اپنے غصے کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی, ویسے بھی میں کرتی تھی لیکن اب اور زیادہ الحمدللہ میرے میں چینجنگ آئی ہے کہ میں نے اور زیادہ اپنے اندر غصے میں کمی کری ہے. سیکنڈ, جو ایز اے ٹیچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو ایز اے ٹیچر میں نے بہت اچھا ایکسپیرینس مجھے ملا ہے. جب مس نے شروع میں کہا تھا کہ آپ لوگ ڈسکشن بھی کیا کریں اور سوال بھی کیا کریں اپنے اسٹوڈنٹ سے, تو 1-2 دن تو میں نے سوال لکھے کہ میں کیا سوال پوچھوں گی, ایسا نہ ہو میں گھبرا جاؤں اسٹوڈنٹ کے سامنے. میرے اسٹوڈنٹ بہت اچھے ہیں, تو میں نے کہا ایسا نہ میں گھبرا جاؤں, کچھ پریشان ہو جاؤں. ایک دن میں نے سوال لکھے ہوں گے صرف, دوسرے دن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا. لیکن قدرتی بات ہے, یقین کریں نہ کریں آپ لوگ, کہ میرے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. میری اتنی اچھی کلاس ہوتی ہے, اس کے بعد سے میں نے کچھ بھی لکھنا چھوڑ دیا. کچھ بھی نہ سوال لکھتی تھی, نہ کلاس کی کوئی ایسی خاص تیاری کرتی تھی, نہ کچھ اور کرتی تھی. بس اپنے اسٹوڈنٹ سے آیتیں سنتی تھی اور آیات سے متعلق میں سوال بھی خود بخود کر لیتی ہوں. میں نے کوئی تیاری نہیں کرتی تھی کلاس کی. پھر اس کے بعد ڈسکشن بھی ہم لوگ اتنی زبردست کرتے تھے ماشاءاللہ, میرے سارے اسٹوڈنٹ مل کے سب لوگ, پوری جو 30 منٹ کی میری کلاس ہے وہ بہت زبردست جاتی ہے الحمدللہ. اور اسٹوڈنٹس کے علاوہ میری اور بھی ایک اور ہیں جو کہ کسی اور کے اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن وہ بلا ناغہ میری کلاس لیتی ہیں صرف اس لیے کہ آپ ڈسکشن بہت اچھا کرتی ہیں, تو آپ کی کلاس مجھے بہت مزہ آتا ہے. ایک دن بھی اگر وہ نہ آئے, وہ کلاس میں سب سے پہلے آنے والی ہیں, وہ حالانکہ میری اسٹوڈنٹ نہیں ہے, کسی اور کی اسٹوڈنٹ ہے. میں ان سے لیسن بھی نہیں سنتی ہوں, صرف وہ ڈسکشن میں حصہ لیتی ہیں, لیکن میری کلاس میں ضرور آتی ہیں. ایک دن بھی نہیں آتی, ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کیوں نہیں آئیں, آپ کو مس کیا میں نے بہت زیادہ. تو اتنا اچھا ماحول رہتا ہے. اور جس دن میں کلاس نہیں لیتی اس دن میری اتنی اچھا دن نہیں گزرتا. جس میں کلاس لیتی ہوں اس دن بہت اچھا. تو مس سمرین کی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے آپ کے منہ سے الفاظ, یہ ایک حقیقت بات ہے. واقعی اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے, میں کوئی تیاری نہیں کرتی. میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا. کلاس لانے کے لیے پوری ختم جب ہو جاتی ہے, کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد میں سوچتی ہوں کہ میں نے کیا کیا بولا, میں نے کیسے بولا. ایسے تو میں ایسے بول ہی نہیں سکتی. میں تو پہلے سوچتی تھی کہ میں کیسے بولوں گی زیادہ لوگوں کے سامنے, میں بالکل کانفیڈنٹ نہیں ہے. لیکن اب الحمدللہ میں اتنے اچھے طریقے سے بات کر لیتی ہوں, اتنی اچھی طرح بول لیتی ہوں. تو مس سمرین کا بہت بہت شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے وسیلہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین اجر دے. اور ان صورات کا ہم پر بہت اچھا اثر ہوا ہے. اور یہ رمضان میں ہمارے لیے رمضان جو ہے پچھلے اور تمام رمضانوں سے اور زیادہ بہترین رمضان ان شاء اللہ تعالیٰ ثابت ہوگا, جب یہ ساری چیزیں ہم اپنے اوپر امپیکٹ کریں گے, ہمارے اوپر ان چیزوں کا جب اثر ہوگا نا, تو اس کو ساتھ جب ہم لے کے چلیں گے. اور جب یہ آیات ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کا ترجمہ بھی خود بخود ہماری نظروں میں گھوم جاتا ہے, اور اس کی تفسیر بھی کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا, اس کا شان نزول کیا تھا, یہ کس وجہ سے آیات نازل ہوئی, ان آیات میں کس کو پکارا گیا ہے, کس کو تنبیہ کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے کس پہ غصہ کیا ہے, سب کچھ ذہن میں اس طرح آ جاتا ہے جیسے ایک فلم آ جاتی ہے, جیسے ایک کہانی سامنے آ جاتی ہے. بالکل اس طریقے سے آ جاتا ہے. جزاک اللہ مس, اور جزاک اللہ میرے تمام اسٹوڈنٹس, بہت پیارے میں اسٹوڈنٹس تھے, اور بہت اچھا ماشاء اللہ یہ سفر رہا. اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آگے بھی ہم اس سفر میں آگے بھی اس سفر میں ہم ایک ساتھ رہیں گے. پھر سے ہم یہ سفر اسٹارٹ کریں گے, کیونکہ یہ ختم ہونے والا سفر نہیں ہے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرا نام رضیہ رضوان ہے. الحمدللہ آج ہماری سورہ آل عمران کی تکمیل کا دن ہے. بہت خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کی ایک اور بڑی صورت کا تجوید اور ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھ لی اور سمجھنے کی کوشش کی. اللہ میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. بہت خوشی بھی اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ایک روٹین بنا ہوا تھا, قرآن سے جڑے ہوئے تھے, دل نرم ہو رہے تھے. اللہ میں ہم سب کے دلوں کو نرم رکھیں. لیکن یہ کہ خوشی ہے کہ ہم آگے اور صورتیں بھی پڑھیں گے, انشاءاللہ پورا قرآن ختم کریں گے. ہم نے پہلے سورہ بقرہ پڑھی, پھر اس میں بہت مزہ آیا تھا. 28واں 29واں پارہ پڑھا تھا, وہ ہم نے لائیو نہیں ریکارڈنگ سنی تھی, تو یہ والی بات نہیں آئی تھی. اچھا لگا تھا, لیکن یہ والی
بات یہ جیسے مس کہتی ہیں نا کہ اجتماعیت میں برکت بھی ہے اور سکینت اترتی ہے، تو وہی والی بات ہے، سکینت کو محسوس کیا جاتا ہے الحمدللہ. بس اس تجوید کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں ہم سے باتیں کر رہا ہے، اور کبھی کبھار بہت خوشی بھی ہوتی ہے جب اللہ میاں کہتا ہے کہ میں تمہیں اور دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا، اور تم میں بہت مہربان ہوں تمہارے لیے. ان سب باتوں سے دل کو بہت تسلی بھی ہوتی ہے، اور جب اللہ میاں کہتا ہے کہ ڈرو مجھ سے تو ڈر بھی لگتا ہے. اس قرآن کے ترجمے سے سب سے زیادہ بس یہ فائدہ ہوا کہ جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے سن کے. اور الحمدللہ رمضان آنے والے ہیں، اللہ میاں ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے اچھا ہوا کہ رمضان میں تو اللہ میاں خود ہی ہم لوگوں کو تھوڑا ایمان پہ قائم کر دیتا ہے. کمزور ہم جیسے کمزور ایمان والے بھی تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ اس دفعہ اس میں یہ ہوا ہے کہ دعائیں بھی ہم نے یاد کری جو ہم نے پہلے کبھی یاد نہیں کی تھیں. اور جب دعائیں مانگتے ہیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جیسے آج بھی مثل کل بھی کہا تھا ربنا لا تزغ قلوبنا، اتنی اچھی دعا لگتی ہے یہ کہ واقعی میں دل ہدایت اللہ میں قائم رکھ دے. جیسے کہ ہے نا کہ ایمان جامد نہیں ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی کبھار دنیا کی طرف کشش دوبارہ بڑھنے لگتی ہے کہ چھوڑو یہ دوبارہ کرنے لگتے ہیں، لیکن الحمدللہ نہیں ہے. اور اس قرآن کے کورس کا سب سے زیادہ یہ تھا کہ اب سارے روٹین اسی حساب سے بن گئے ہیں. گھر کا ہر کام، شاپنگ، اننیسری شاپنگ سے ہم لوگ ہو گئے. ڈرامے نہیں دیکھتے، بس دل ہی نہیں چاہتا. اب صحیح ہے، میوزک سے دور ہو گئے ہیں. قرآن سننے میں بہت مزہ آتا ہے. اللہ میاں سب پہ ہمیں قائم رکھے. ہمیں اس کو بہت سکون اور دین و دنیا دونوں کی عزت، راحت، ان کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. مس صدف نے بہت اچھا پڑھایا، اللہ میاں ان کو اس کا بہت اجر نصیب کرے. اس دفعہ بہت مزہ آیا. مس صدف بہت دلجمی سے سنتی ہیں اور پڑھاتی ہیں. پہلے ہم لوگ پوائنٹ نوٹ آؤٹ نہیں کرتے تھے، اس دفعہ پوائنٹ نوٹ آؤٹ کیے تو اس میں بہت مزہ آیا اور بہت توجہ سے پڑھا ہے. بس خواہش ہے کہ اللہ میاں آگے بڑھتے جائیں. دعا مانگنے کا سب سے زیادہ دعا مانگنے کا طریقہ میں بہت اچھا آ گیا ہے کہ پہلے ہم دنیا مانگتے تھے، لیکن اب ہم ہدایت مانگتے ہیں، دوزخ سے بچنے کی توفیق مانگتے ہیں، قیامت میں اللہ میاں رسوا نہ کرے اس کی توفیق مانگتے ہیں. شکر کی عادت ہو گئی ہے، بحث کی عادت ختم ہو گئی ہے. پہلے بہت بحث کرتے تھے، غصہ کرتے تھے. تمام عادتوں سے تو کافی کمی ہے کہ اللہ میاں اس پہ ہمیں قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں باجی آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیشہ خوش رکھے. آمین ثم آمین. جی باجی سورہ آل عمران کا ایکسپیرینس تو میرا تو بہت ہی اچھا رہا الحمدللہ. اس لیے کہ باجی میں نے ترجمہ اور تفسیر کیا ہوا تھا نا، تو ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ذہن سے نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان. تو میں نے دوبارہ سے ترجمہ سنا ہے بچیوں کا، اور میرا بھی ریوائز ہو گیا ہے الحمدللہ. روٹ ورڈ بھی یاد ہو گئے ہیں، کچھ جو بھولے ہوئے تھے. اور تفسیر کا بھی میں نے الحمدللہ سنا. اور سب سے بڑی بات ہے کویشچن آنسر جو بنائے تو ظاہر وہ اسٹڈی کر کے بنائے نا، تو اس میں سے مجھے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. دوبارہ سے ریوائز ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمت کو قبول فرمائے اور آخرت میں بہترین اجر سے نوازے. آپ سب نے ہم سب کو بھی اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو اپنے دین کا ساتھی بنائے. اور بہت ہی زبردست ایکسپیرینس رہا باجی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں ضرور حاضر رہوں گی. تو اس طرح کوئی بھی شروع باجی نے کی کلاس تو انشاءاللہ تو مجھے ضرور یاد رکھیے گا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ثانیہ موہب ہے. میں آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی بات جس سے میں بہت زیادہ میرا دل کو سکون اور اطمینان اور خوشی محسوس ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ایک میری خواہش، ایک میری دل سے ایک بس ایک نکلتی تھی، شاید میں پراپر دعا بھی نہیں کر پاتی تھی، بس ایک دل میں تھی، ایک آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے تجوید، میرا قرآن مجھے سمجھ میں آنے لگے، مجھے کوئی ایسا ذریعہ مل جائے. کوئی جانے کا ٹائم اور مصروفیات کی وجہ سے مدرسہ وغیرہ جوائن نہیں کر پائی، بہت طرح پھر رہ گیا. پھر اس چیز کو دنیاوی زندگی میں انسان اتنا وہ زیادہ اس ٹائم کو کہتے ہیں نا، وہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی اہمیت ہے، یہ کرنا ایک اہمیت میں اس میں نہیں آتا. یہ ہے ٹائم تو پھر کرنے کا ہوتا ہے کہ کر لو. لیکن یہ جو آن لائن اور یہ پلیٹ فارم ملا ذکر حکیم کا، اور اس سے جڑنے کے بعد تو سب کچھ اتنا زیادہ اچھا ہو گیا کہ خواہش میری پوری ہو گئی ایسا لگتا ہے. الحمدللہ اللہ نے مجھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے میری تجوید میں میں نے یہ کورس کرا سورہ آل عمران کا. مجھے قرآن سمجھ میں آنے لگا. پہلے میں قرآن پڑھتی تھی، مجھے ہوتا تھا بس جیسے ٹیچر نے بولا تھا کہ جہنم اور آخرت کی بات ہے اور جنت اور دوزخ کی ہی باتیں ہو جا رہی ہے بس. لیکن ایسا نہیں ہے، بہت سی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، بہت سی چیزیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. دنیاوی زندگی کا ہر ایک لمحہ جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں وہ اس میں ہے کہ صبر کی، شکر کی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، قرآن میں بتایا ہے کہ کیسے زندگی کو گزارنا ہے، کس طرح کا ایک طرز عمل ہمارا جو ہے وہ اس میں موجود ہے. لیکن اس کی اہمیت ہمیں اتنا نہیں دیتے ہم، بس ایک تو بہت زیادہ اس کو سیکھنے ایک ٹیچر کے ذریعے، ایک اس پلیٹ فارم کے ذریعے بہت زیادہ سمجھ میں آیا. اور قرآن کو سیکھنے ایک ہم انڈیویجول نہیں سیکھ سکتے، ہمیں ایک ٹیچر کی سخت ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. اور ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. اور میری یہی تھا کہ مجھے کوئی سکھائے، کوئی سمجھائے، میں کس طرح سے سمجھوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا. الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، احسان ہے اس کے ذریعے آپ سب کا. آپ سب بہت زیادہ ٹیم
کوآپریٹیو ہے، بہت زیادہ محنت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر عطا کرے اور ہمیں اس سے جوڑے رکھے اور ہمیں بھی سیکھنے اور سکھانے کا موقع آگے بھی الحمدللہ ملتا رہے اور ہم اس کو اویل کرتے رہیں. جزاک اللہ احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں طاہرہ بات کر رہی ہوں اور میں اپنی ٹیچر مس تمرین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی کوششوں سے آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. لاسٹ ٹائم بھی بہت کچھ چیزیں ہمیں ایسی پتہ چلی تھیں جو ہم نے اپنائی اور اس سے ہماری لائف میں بہت زیادہ چینجز آئے. سب سے زیادہ تو مجھے دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. دعاؤں میں بھی ہم اپنی جو ہے وہ دنیاوی چیزیں مانگ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں دنیا کے لیے چاہیے. اور دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں پتہ چلا ہے سب سے زیادہ ہدایت کے بارے میں، کہ ہدایت کوئی ایسی سستی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بس ایسی مل جائے گی. اس کے لیے انسان کو دعا کرنی ہوگی. تو ایک وقت تھا جب میں بہت زیادہ ڈپریس ہوا کرتی تھی، پریشان ہوا کرتی تھی اور بہت زیادہ تھی کہ بس دل چاہتا تھا کہ اس دنیا میں کیوں ہوں، مجھے اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا. ڈپریس رہتی تھی، خودکشی کرنے کا دل چاہتا تھا کہ بس میں اس دنیا سے فرار حاصل کر سکوں. لیکن پھر جب ان کورس میں آئی ہوں اور اللہ سے جڑی ہوں اور قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑا ہے، تو بہت زیادہ مجھے صبر شکر کے بارے میں آئے تھے جو میں نے پڑھی، اس سے بس میرے دل میں اترتی گئیں. تو اب یہ ہے کہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب ہر چیز میں بس کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو بس اللہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، صبر کر لیتے ہیں. اب آہستہ آہستہ زندگی میں اتنا چینج آ گیا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ پہلے جو تھی میں کہ ہر وقت شکوے شکایت اللہ سے کرنا، اس کی جگہ اب شکر گزاری نے لے لی ہے کہ اب جو بھی چیز دیکھتی ہوں اس میں مجھے شکر نظر آتا ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی. کسی کی پریشانی کا سنوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تو بہت بہتر ہیں. تو میں ہر حال میں جو ہے وہ بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی تھی وہ اب نظر آنے لگی ہیں. اور میں اس چیز پہ بہت زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں ہدایت پا سکوں. ابھی بھی نہیں کہہ سکتی کہ مجھے ہدایت ملی ہے یا نہیں، لیکن بس دعاؤں میں بس اللہ کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ ہم ہدایت مانگتے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے، صبر شکر کرنے والا بنا دے، اور بس آخرت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اب دنیا اس میں نہیں رہی اتنی زیادہ. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو چینج آیا ہے تو میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اس چیز پر کہ میری زندگی کو اس نے بدل دیا. اور اللہ پاک آگے بھی مجھے قرآن سے جوڑے رکھے، قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا کرے اور میں آگے بھی اسی طرح اس پہ اپنے ثابت قدم رہ سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے ارم ارسلان اور سورہ آل عمران کا سفر ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا الحمدللہ. جس طرح ہم نے سورہ بقرہ کمپلیٹ کی تھی، اس کے بعد ہم نے سورہ آل عمران جو تفسیر کے ساتھ ہم نے کمپلیٹ کی، اس سے اور زیادہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا اور اس کو اس طرح سے ہم نے سمجھا جس طرح اس کو سمجھنے کا حق تھا. ویسے تو ہم نے بہت بار سورہ آل عمران کی تلاوت کی، ترجمہ بھی پڑھا، بہت سارے دورے قرآن بھی اٹینڈ کیے، لیکن اس طرح سے جو مس سمرین نے ہمیں سورہ آل عمران سمجھائی، ہر ورڈس کی جو میننگ ہمیں دیے، وہ اس طرح سے ہمیں سمجھ کبھی نہیں آئے تھے زندگی میں جس طرح اس بار سمجھ میں آئے. جیسے کہ تقویٰ کی میننگ ہم نے ہمیشہ بچپن سے یہی پڑھا، پرہیزگاری. اور جیسے ہم کسی چیز سے پرہیز کرتے ہیں، اس سے بچنا، تو وہ بچنا کس طرح سے ہوگا اس کو جو ایکسپلین کیا ہم اس نے کہ اللہ کی محبت کا غلبہ، یعنی کہ اللہ کی محبت میں آپ اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان کاموں کو اپنانا جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے. یہ ہے تقویٰ. اور مس نے اسی طرح ہمیں خشوع خضوع اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے اس میں ایکسپلین کی ہیں جس کے میننگ اب ہم قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں فوراً سے وہ میننگ یاد آتے ہیں اور ہمیں بہت ساری باتیں اسی وقت سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر منافقت کا اتنا زیادہ ذکر ہوا اس میں، اور اس صورت کو ہماری لائف سے جو کنیکٹ کیا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اس سے ہم نے جو کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لائیں، آمین. اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اس طرح کی تفسیر جو ڈیٹیلز کے ساتھ آپ نے کروائی ہے، اس طرح اور زیادہ سمجھنے میں بہت آسانی بھی اور مزہ بھی بہت آیا. اور ہمیشہ میں چاہوں گی کہ مس سمرین ہی کروائیں تفسیر جس طرح سے سورہ آل عمران کی کروائی ہے. آگے بھی انشاءاللہ مس سمرین جس طرح سے سورہ آل عمران کو لے کے چلیے، اسی طرح باقی سورہ جو آپ نے کہا تھا سورہ النساء، وہ بھی آپ ہی کروائیں انشاءاللہ. ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں آپ سے، اور جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا تھا ہمیں کہ امت وسط کی جو ہم پہ ذمہ داری ہے اس کو ہمیں ادا کرنا ہے، تو اسی طرح سے آپ سے سیکھ کر ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار آپ سب کے لیے. بہت اداس ہے دل، تکلیف میں بھی ہے، اور وہی جو میری سورہ بقرہ میں کیفیت تھی وہ پھر ہے. اور یہ محبت جو قرآن سے ہونی چاہیے تھی کبھی لائف میں ہوئی ہی نہیں، اور جب سے مس سمرین آپ نے ہمیں جوڑا اس قرآن سے، اس کے میننگز جو ہمارے دل میں اترے ہیں، اور اس سے جو محبت جو آپ نے تھما دیا ہمارے ہاتھ میں قرآن، اور میں بتا نہیں سکتی ابھی کیا کیفیت ہے. دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے یہ مطلب سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہو تو یہ تعلق جیسے ختم ہو رہا ہے کہ کیوں ختم ہو رہا ہے اتنی جلدی، اور کتنی جلدی یہ سفر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اور انشاءاللہ پوری امید ہے ہم آگے بھی اسی طرح سے آپ سے سیکھتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے.
اور ایک اچھے مومن کی جو خصوصیات آپ نے ہمیں سکھائی ہیں انشاءاللہ اس کو اپنانے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے, آمین. اور ہمارا آخری سفر جو ہو وہ اس قرآن کے ساتھ ہی ہو. اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمائے جو آپ نے ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سفورہ راشد ہے اور میں نے یہ سورہ آل عمران کا تفسیر اور ترجمے کا کورس کیا. اللہ تعالیٰ کے عزم سے میرا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے آج, اور جو ہے میری زندگی پہ اس کے بہت پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے, بہت زیادہ. پہلے میں نے سورہ بقرہ کا بھی کیا تھا تفسیر کا اور ترجمے کا, تو اس ٹائم بھی آیا تھا, لیکن اب سورہ آل عمران کا تفسیر جاننے کے بعد اور اس کا ترجمہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اور بھی زیادہ آیا ہے. پہلے بھی میں قرآن پڑھتی رہی ہوں اور ترجمے کے ساتھ بھی اکثر پڑھتی تھی, شوق ہوتا تھا پڑھنے کا, لیکن کبھی میرے ذہن میں یا کبھی دل و دماغ میں اس طرح کا مجھے مطلب کہ کیا کہنا چاہیے کہ کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا اپنی زندگی پہ ترجمے کو, کیونکہ کبھی سمجھ ہی نہیں آیا کہ کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. وہ ترجمے کو بس وہ دیکھا جائے تو ترجمے کے لحاظ سے پڑھتی تھی میں آج تک, اور جو ہے بس یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پرانے واقعات بتائے ہوئے کہ کس طرح سے ہمارے نبیوں اور رسولوں نے کس طرح سے تکالیف جھیلی اور ہم تک قرآن پہنچایا اور کیا کیا تعلیمات پہنچائی, لیکن کبھی مجھے امپلیمنٹ کرنا نہیں آیا تھا اپنی زندگی میں. جو کہ الحمدللہ اب میں نے اپنے اندر یہ چینج دیکھا ہے کہ یہ تفسیر جب یہ ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو زندگی میں میری چینج لا رہی تھیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوئی جو خود بخود میری زندگی میں شامل ہو گئی, وہ صرف اس تفسیر کی بدولت. کیونکہ ترجمے پڑھتی تھی میں تو میرا کانسیپٹ ایسا کلیئر نہیں تھا کہ مجھے کس طرح سے اپنے زندگی میں شامل کرنا چاہیے قرآن کو, تو یہ کبھی آیا ہی نہیں. اب الحمدللہ یہ تفسیر ختم ہونے کے بعد مجھے یہ شعور آ گیا ہے کہ مجھے کہاں پہ کون سی چیز کو اپنے امپلیمنٹ کرنا ہے یا کس رہنمائی حاصل کرنی ہے کس چیز کے لیے قرآن سے. اب اکثر بلکہ زندگی میں ہوتا ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں فوراً ذہن میرا جو ہے وہ اس آیت کی طرف چلا جاتا ہے کہ قرآن میں, ارے یہ تو قرآن میں ذکر ہے اس چیز کا اور اس کو اس طرح سے اب ٹیکل کرنا ہوگا مجھے. میں بھی انسان ہوں, ظاہر بات ہے زندگی میں واقعات ہیں, لوگ ہیں, سب ہے, تو مجھے بھی کافی پریشانیاں رہتی ہیں, لوگوں کی سازشیں, لوگوں کی باتیں جو بہت زیادہ اپسیٹ کر دیتی ہیں. ایون کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سر پہ سوار رہتی ہیں کہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے, ایون آپ کچھ بھی کام کر رہے ہو تو وہی باتیں ذہن پہ رہتی ہیں, تو دماغ بند سا فیل ہوتا ہے. ہر وقت میں انزائٹی کا اور ڈپریشن کا شکار رہتی تھی. پھر جب مجھے تفسیر میں اس دن یہ بات بتائی اور مس امین نے بہت اسے سمجھائی کہ کس طرح سے ہمیں ان چیزوں کو اپنے دماغ سے ہٹانا ہے اور اللہ کے سے مدد چاہنی ہے صبر کے ذریعے سے, تو ہمیں کافی سہارا ملے گا. اور پھر میں نے وہ کرنے کی کوشش کی, حالانکہ بہت مشکل تھا میرے لیے ان چیزوں کو دماغ سے ہٹانا جن چیزوں سے میں ہرٹ ہو رہی تھی اور مستقل اسی سچویشن میں تھی, باہر آ ہی نہیں پا رہی تھی. تو پھر وہ بہنوں نے بھی آخر میں بہت ڈسکشن کے ٹائم پہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کی. تو پھر میں نے یہ سوچا, میں نے کہا لوگوں کے تو اور بھی بڑے بڑے پریشانیاں ہوتی ہیں, میری تو ایسی کچھ بھی نہیں ہے, بس لوگوں کے رویے ہی ہیں, باتیں ہی ہیں جس کی وجہ سے میں کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں. تو پھر وہ چیزیں شاید مجھے پیچھے سے ہیلپ فل کیا, تھوڑا پش کیا کہ میں بھی کر سکتی ہوں قرآن کے ذریعے سے ان چیزوں کو, میں کیوں نہیں کر سکتی جب دوسری میری بہنیں ہیں وہ سب کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. تو پھر میں نے دھیرے دھیرے کوشش کی, جب میری سوچیں میرے پر غالب ہوتی تھی تو میں یہ کرتی تھی نہیں مجھے اس چیز کو ہٹانا ہے ذہن سے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی تھی. اور پھر میں اب کافی دن سے یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ میں کافی فریش رہنے لگی ہوں, اور اگر اس طرح کی کوئی سوچ آتی ہے ذہن میں یا وہ باتیں آتی ہیں جو مجھے ہرٹ کرتی ہیں, مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں, تو میں ان کو انٹینشنلی میں ان کو ہٹا سکتی ہوں. اب میں اتنی مضبوط الحمدللہ ہو گئی ہوں کہ میں ہٹا دیتی ہوں کہ مجھے یہ نہیں سوچنا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے جو اللہ نے سکھایا ہے کہ صبر کے ذریعے سے ان چیزوں کے ساتھ تم پیش آؤ, مدد حاصل کرو. تو اب الحمدللہ کہ میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا اپنے اوپر, اور یہ سب یہ اسی قرآن کی تفسیر جاننے کی بدولت ہی مجھ پہ یہ چیزیں اتنی میرے لیے ہیلپ فل ہو رہی ہیں. ورنہ اگر ابھی بھی میں نہ یہ جوائن کرتی گروپ اور میں نہیں تفسیر کرتی تو میرا خیال ہے میں ابھی بھی ان چیزوں سے اتنا فیملیئر نہیں ہو پاتی, مجھے یہ چیزیں نہیں پتہ چلتی کہ مجھے کیسے ہیلپ حاصل کرنی ہے قرآن کے ذریعے. تو یہ چیزیں میری زندگی پہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اور بھی پازیٹیو میرے لیے رہی ہیں, اور میں اب اپنی لائف میں ان چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہی ہوں. اب مجھے یاد رہتا ہے کہ ذہن میں کہ یہ قرآن میں یہ ذکر بھی تھا اور فلاں آیت میں یہ ذکر بھی تھا, اس طرح سے بھی تھا, ایسے بھی ہوتا ہے. تو اب مجھے اپنی زندگی میں قرآن کو رکھنا آ گیا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ بڑھتی گھٹتی ہے, یہ بھی میں نے اپنے لیے اوپر پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے. یہ واقعی میں اکثر ہوتا ہے کہ میں تھوڑے دنوں کے لیے جو ہے بالکل وہ وے آف تھنکنگ چینج ہو جاتا ہے, چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. پھر میں اپنے آپ کو وہ کرتی ہوں کہ نہیں میں کافی دور ہو گئی ہوں, میں کس طرح کی سوچ آ گئی ہیں یا میں کیا کرنے لگ گئی ہوں. تو پھر میں اپنے آپ کو واپس اس چیز پہ لاتی ہوں کہ نہیں مجھے قرآن سے جڑے رہنا ہے, اور مجھے ہدایت کی واپس اسی لیول پہ جانا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو پھر میں نے یہ دعا بھی لکھ کے لگائی اپنے پاس, میں کچن میں رہتی ہوں تو میں اس کو یاد کرتی رہتی ہوں. الحمدللہ میں نے وہ یاد کر لی ہے, لکھ کے لگائی تھی, تو میں وہ دعا بھی اب پڑھتی رہتی ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو صرف اس تفسیر کی وجہ سے ہی مجھے جو ہے وہ کرنی آ رہی ہیں الحمدللہ. میں بہت لکی فیل کرتی ہوں کہ میں اس جو ہے آپ لوگ کے ساتھ جڑی, اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں سے ملوایا, اور یہ میں اس چیز کو جو ہے اپنی اس کامیابی کا مظاہرہ جو وہ صرف آپ کو دیتی ہوں میں سمرین, کہ آپ کی وجہ سے جو ہے مجھے اتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے پش اپ جو بیک پہ آپ تھیں, آپ نے اتنا پش کیا تو میں ان چیزوں میں آئی ہوں, اور میں بہت خوش ہوں, میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں. قرآن پڑھتی ہوں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اب میں ترجمہ خود سے بھی بنا سکتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے سمجھ کے پڑھنا نا. تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ کی بہت دعا ہے, آپ کے لیے خاص طور پہ اتنی دعا ہے کہ شاید بہت کم ہے آپ کی جتنی بھی دعا کروں میں, کہ آپ نے مجھے ایک نئے فیلنگس کے ساتھ جو ہے وہ
جوڑا ہے اور مجھے بہت اچھی جگہ آپ نے لگا دیا کہ میں پہلے دیکھتی ہوں تو میں یہ سمجھ کے میں بھٹکتی رہی ہوں، شاید اب تک اصل حقیقت تو زندگی کی پتہ ہی نہیں تھی. اب زندگی کی وہ سوچ کا چینج ہو گیا ہے، وے آف تھنکنگ ہی چینج ہو گئی ہے الحمدللہ. اور جو ہے آپ کے لیے بہت دعائیں، میری ٹیچرس کے لیے بہت دعائیں، جو بھی اپنا ٹائم نکال کے ہم لوگ کے لیے اتنا ٹائم دیتی ہیں، ترجمہ سنتی ہیں، اور جو جس چیز اس چیز میں ہمارے سفر میں جو بھی اس ساتھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانی کرے، بہت اجر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام سائرہ امانت ہے. میں نے پہلے جو ہے وہ ذکر الحکیم کے اندر صرف جو ہے والنٹیئر کیا تھا سورہ بقرہ کے کورس کے لیے ایز اے ٹیچر. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے جب اسٹوڈنٹ سے سنا تو میرا دل چاہا کہ کیوں میں نے کیوں نہیں جو ہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ انرول کروایا. لیکن خیر تب اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں آئی تھی کہ اچھا کیسے کرنا ہے کیسے نہیں. تو بس والنٹیئر کر دیا تھا اور پتہ چلا کہ والنٹیئر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سبق سننا ہے، اور وہ سب چیزیں پتہ چلی. اس کے بعد جو ہے وہ پارا 28 اور 29 جب کیا گیا اس میں بھی میں نے ایز اے ٹیچر والنٹیئر کر دیا، بلکہ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کرنے کی کوشش کی. لیکن اپنا روٹین دیکھ کر بھی میں نے سوچا کہ مطلب میں کنٹینیو نہیں کر پاؤں گی. اس دوران میں تجوید کا کورس بھی کر رہی تھی اور گرامر کا بھی. پھر بیچ میں گرامر کا کورس تو میں نے چھوڑ دیا، تجوید کو کنٹینیو رکھا میں نے. اور جو ہے وہ میں نے کہا کہ چلو تجوید پہلے ضروری ہے. پھر میں نے اس میں بھی جو ہے صرف ایز اے ٹیچر ہی والنٹیئر کیا. دین جب سورہ آل عمران کا سٹارٹ ہوا تو ایک یہ کہنے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ بھی ملا تھا سورہ آل عمران کو پڑھنا اور سمجھنے کا. لیکن جب میم نے اسٹارٹ کیا نا تو ان دنوں پھر سے ایسا ہوا کہ نا ورک لوڈ اتنا زیادہ تھا، کیونکہ میں جو ہوں ورکنگ لیڈی ہوں، ورک لوڈ اتنا زیادہ تھا میں نے کہا کہ شاید ہی میں شروع کر پاؤں. لیکن کیا ہوا کہ جو پارا 28 29 ہے اس کی لاسٹ ڈے جب میں لیسن سن رہی تھی تو میری اسٹوڈنٹ ہیں روبینہ آنٹی اور انیلا نا، ان دونوں نے مجھے کہا کہ نیکسٹ بھی آپ ہی سنیں گی نا، ہماری آپ کے ساتھ انسیت ہو گئی ہے، ہم آپ ہی کو لیسن سنانا چاہتے ہیں. اس طرح جب انہوں نے باتیں کی نا تو پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ میں نے والنٹیئر میں نے اس بار کیا نا تو ایز اے ٹیچر بالکل بھی نہیں کروں گی، بس ایز اے اسٹوڈنٹ ہی کروں گی تاکہ ورک لوڈ میں سے میں اپنا ٹائم نکال سکوں اپنے لیے. لیکن جب انہوں نے اس طرح کی بات کہی نا تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں نے ایز اے ٹیچر والنٹیئر کر دیا. اور اب میں پریشان تھی کہ میں کیسے مطلب اپنے لیے مطلب میں خود سیکھوں کہ نہ سیکھوں. اس طرح بھی تو میری تھوڑی بہت لرننگ ہو جاتی ہے جب میں کلاس لیتی ہوں نا. لیکن میم سمرین کا جو ہے وہ میسج آ گیا، بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ رجسٹریشن شاید ہو چکی ہوں گی، بس لاسٹ ڈے ہوگا. میم کا میسج آیا مجھے اور انہوں نے جب مجھے یہ مجھ سے پوچھا اور کہا، اور جب انہوں نے کہا نا کہ یہ مطلب سستی نہ کریں اور انرول کروا دیں، پھر باقی اللہ تعالیٰ خود ہی آسانی کر دیں گے، اس طرح انہوں نے میسیجز وغیرہ کیے تو پھر میں نے جو ہے کر دیا انرول. اور جب میں نے الحمدللہ انرول کر دیا تو میں نے اتنا کچھ سیکھا. مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ ہر ایک آیت مطلب جو بھی آیت پہلی آیت سے لے کے ابھی آخر تک جو میں نے ابھی لیسن سنے آخر تک شاید سب آیات میں ہر ایک چیز کی رہنمائی میرے لیے ہی تھی. شاید اسی لیے مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ میری زندگی سما گئی ہے اس کے اندر. مطلب میری زندگی کے لیے ہر ایک چیز کے لیے رہنمائی اس کے اندر موجود ہے. مطلب میں نے بہت کچھ سیکھا. جیسے کہ شروع کے لیسنس کے اندر کفر کے بارے میں تھا. کفر کے بارے میں میرا یہ بن گیا ہوا تھا کہ مسلمان تو کوئی بھی کفر یہ کام کر ہی نہیں سکتا. مجھے کفر کی ڈیفینیشن اس طرح نہیں پتہ تھی کیونکہ بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے، لیکن اس طرح کی ڈیفینیشن نہیں پتہ تھی. جیسے میم نے بتایا کہ کفر کے کتنے سارے معنی ہوتے ہیں. پھر خشوع خضوع کے بارے میں، پھر جو ہے وہ صبر کرنا، شکر کرنا اور دعائیں. سب سے زیادہ جو مین میرے لیے چیز تھی نا، مجھے لگتا تھا اس میں موجود ہر ایک دعا وہ میرے لیے ہی ہے. اور مجھے دعا کی اہمیت سمجھ میں آئی. دعائیں تو میں پہلے بھی کرتی تھی، لیکن کچھ چیزیں تھیں جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی پچھلے 10-12 سالوں سے میں شاید کر رہی ہوں گی دعائیں، لیکن وہ اب تک جو ہیں وہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ وہ دعائیں میرے حق میں قبول ہی نہیں شاید کرنا چاہتے. نہیں مطلب مایوسی تو نہیں تھی لیکن نا ایسا محسوس ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا کہ شاید میرے لیے ہے ہی نہیں وہ. لیکن پھر جب میں نے وہ واقعہ جو اس کے اندر آیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا، کہ ان کی عمر جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہو گئی تھی اور ان کی بیوی کی عمر 84 ایئرس تھی. 120 سال شاید حضرت زکریا علیہ السلام کی تھی. تو انہوں نے اس عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ بالکل بھی مطلب انہوں نے اتنی اچھی باتیں اس میں کہیں، اور جب وہ انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں وہ دعا کو قبول فرمایا. پھر حسد اور جو ہے وہ
حسد اور جو رشک ہوتا ہے اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، کیونکہ ایسا اکثر میرے ساتھ زندگی میں ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس بہت سی میں نے ایسی چیزیں دیکھی جن کی میں اپنے لیے دعا کرتی تھی، اور وہ میں نے لوگوں کے جب پاس دیکھی یا لوگوں کے حق میں اس کو قبول دیکھا تو میں کہتی تھی کہ یہ تو میں کرتی تھی دعائیں اس طرح، اور یہ مطلب میری فلاں دوست یا فلاں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جبکہ یہ میں اپنے لیے کرتی تھی یا میں نے اس طرح سوچا تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ابھی تک اس طرح نہیں ہوا، مطلب اس طرح کی چیزیں جب آتی تھی نا تو پھر میں نا اس چیز کا تب بھی سوچتی تھی کہیں میں اس انسان سے حسد تو نہیں کرنے لگ گئی، یا مطلب مجھے تب رشک کا نہیں پتہ تھا کہ رشک کیا چیز ہوتی ہے نا۔ پھر مجھے جو ہے وہ ان لیکچر سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے وہ ادھر ڈفرینس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک رشک ہوتا ہے، تو میں ان کی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ مجھے رشک کرنا چاہیے، مطلب کسی کے پاس اگر میں کوئی ایسی چیز دیکھتی ہوں جو کہ میں اپنے لیے چاہتی ہوں یا میرے پاس بھی ہونی چاہیے تو مجھے رشک کرنا چاہیے، اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مطلب فلاں کو مل گئی تو اب میں نے کرنا ہی نہیں ہے ایسا، مطلب میں نے بہت کچھ سیکھا ہر ایک چیز کے اندر۔ مجھے ایسا لگتا تھا میں جب بھی جو بھی آیت پڑھتی تھی نا تو مجھے لگتا تھا یہ بالکل آج کے دن کے لیے میرے لیے بنی ہے، اور میرے آج کل یہی حالات چل رہے ہیں، اور یہ شاید مجھے ہی سمجھانے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنائی ہے، یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا۔ مطلب اب یہ کہہ لیں کہ پوری کی پوری میری زندگی جیسے سمائی ہوئی ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ خیر اس سے مزید میں کیا بتاؤں، مطلب میں ان کو نا الفاظ میں بتا ہی نہیں پا رہی ہوں کھل کر جو میں بتانا چاہتی ہوں۔ خیر مجھے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور الحمدللہ میری زندگی میں بہت زیادہ بہتری آئی۔ میں نے دعا کرنا بہت کم کر دی تھی۔ پھر اس آیت کے اندر ہر ایک جو ہے اس آیت میں مجھے لگتا ہے جیسے بہت دعائیں آئی ہیں، یا شاید میں نے کبھی قرآن کو جو ہے وہ اس طرح پڑھا ہی نہیں تھا کہ مجھے پتہ چلا ہو کہ اتنی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ تو اس آیت میں مطلب اس صورت میں مجھے لگا کہ بہت زیادہ دعائیں ہیں، اور پھر میرا دوبارہ سے جو ہے وہ دعا کی طرف وہ رغبت جو پہلے تھی کبھی ہوتی تھی وہ واپس آئی، اور پھر الحمدللہ پھر یہ جو ہے وہ جڑنے کا ذریعہ بنا میرا، واپس جو ہے وہ ایک کنیکٹ ہونے کا اللہ تعالیٰ سے، جو کہ کافی سالوں پہلے تو تھی وہ چیزیں سب، اللہ تعالیٰ سے رہنے کی، ان سے بات کرنے کی، دعائیں کرنے کی، لیکن وہ اس میں بہت کمی آ گئی تھی۔ لیکن الحمدللہ اس جو ہے وہ سورہ کے بعد جو ہے نا وہ واپس سے وہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے الحمدللہ۔ باقی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میم سمرین کو بہت زیادہ نوازیں اور ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سائرہ اعجاز ہے، اور میں آپ لوگوں کے گروپ سے الحمدللہ مجھے تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں مجھے ذکر حکیمی کے ساتھ جڑے ہوئے، اور الحمدللہ میرا بہت ہی ڈفرینٹ اور بہت ہی اچھا الحمدللہ ایکسپیرینس رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور اسپیشل تھینکس ٹو صدف متین جو ہماری مینٹور رہی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ انکریج کیا ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس گروپ سے جوڑنے والی بھی وہ ہیں، اور پھر اس کے اوپر سختی سے قائم رکھنے والی اور ہمیں کبھی ڈرانے والی اور ڈانٹنے والی بھی وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی آپ سب تمام ٹیچرز کو جن کے کچھ کے نام مجھے یاد ہیں کچھ کے نہیں، سب کے لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر دے انشاءاللہ تعالیٰ، دین اور دنیا دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس محنت کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی شان کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ عطا کرے انشاءاللہ، اور ہم سب کو اس پہ ثابت قدمی عطا کرے۔ میں آپ لوگوں کی کافی نالائق اور بہت کمزور اسٹوڈنٹ ہوں، اور ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، اور اسی چیز کا مجھے کبھی کبھی ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ اب پڑھنے کے بعد اور چیزیں کچھ سمجھ آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کافی ٹائم ہمارا ویسٹ ہوا زندگی کا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اب بھی دعا ہے کہ انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پہ قائم رکھے، اور جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے تو کافی ساری باتیں اور چیزیں ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ایسی کافی چیزیں ہوئیں، اور بٹ کچھ مین الفاظ یا بات کچھ ایسی جو دل میں اتری ہیں، بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے اپنے ایکسپیرینس کو آپ لوگوں کو بتاؤں، یا وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طریقے سے شکر ادا کروں، لیکن مجھے بس یہی لگتا ہے کہ اگر اس میسج سے ہم دوسروں کو یہ بتا سکیں کہ واقعی ہم نے کافی ٹائم ضائع کیا ہے، کہ ہمارے پاس یہ کتاب یہ مینول ہمارے پاس ہمیشہ سے موجود ہے، ہم ایک ایز اے مسلم ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس مینول موجود ہے اسے ہم نے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں پیچھے فیس کر کے آئے ہیں، اگر ہم نے اس کو پہلے سے پڑھ لیا ہوتا تو شاید ہم وہ فیس نہ کرتے۔
یا ہمیں ان چیزوں کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، یا لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے لیے ہدایت ابھی لکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں ہدایت پہ رکھے، اور بس کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے یہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور ہم نے 29 پارہ کی ہم نے جتنی بھی سورہ ہم نے پڑھی، ان سب کے بعد مجھے صبر کا مطلب سمجھ آیا کہ صبر کیا چیز ہے۔ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ I don't know میرا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کروں، لیکن الحمدللہ مجھے یہی لگتا ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے والی نظر اللہ تعالیٰ ہمیں دے، جب ہم شکر کی حالت میں آ جاتے ہیں تو ہمیں صبر نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ہمیں الحمدللہ ہمیں صرف اس کی رحمتیں اور برکتیں ہی نظر آتی ہیں، تو ہمیں صبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے نظریوں کو چینج کرے، ہم جس طرح سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دنیا بنائی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اسی لیے غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ساری باتیں قرآن ہم سے کرتا ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف پڑھا، کبھی سنا نہیں، اس کو کبھی سمجھا نہیں۔ الحمدللہ اب کچھ الفاظ دل میں اترنے لگے ہیں اور ان کے معنی سمجھ آنے لگے ہیں۔ بس میرے پاس اس وقت کوئی بھی الفاظ مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ میں کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کروں، لیکن الحمدللہ مجھے بہت دلی سکون ملتا ہے جب بھی میں اس کو لے کے بیٹھتی ہوں یا اس کو پڑھتی ہوں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور ہی سکون ملتا ہے، مجھے کوئی چیز بھی اب تکلیف نہیں دیتی الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ میری محنت کو یا مجھے محنت کرنے کی اور توفیق دے، میں بھی بہت کمزور ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امتا خلیق ہے اور میں 3 مہینے سے سورہ آل عمران کا کورس کر رہی ہوں، اور اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت زیادہ لائف چینجنگ ایکسپیرینسز مجھے ملے، جس میں 4 جو میجر ایکسپیرینسز تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلا تو یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے میرے گھر میں کچھ ایسے مہمان آ رہے تھے جن سے مجھے کچھ شکایت تھی، کچھ ناراضگی تھی، تو ان لوگوں کے آنے سے پہلے میرے ہسبینڈ اور میں ڈسکس کر رہے تھے، میں نہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم اپنا دل صاف کرو، درگزر کرو، معاف کر دو، اب وہ لوگ آئیں گے اور کچھ نہ کچھ اگر تمہارے دل میں برائی ہوگی تو وہ تمہارے چہرے سے جھلکی جائے گی۔ تو پر میں نہیں مان رہی تھی کیونکہ میرے لیے آسان نہیں تھا، اور اسی دن جو ہے وین وی ور ہیونگ دس کنورزیشن، تو اسی دن جو ہمیں مس نے سبق پڑھایا تھا وہ اسی پہ ہی تھا، درگزر کرنے پر ہی، اور وہی ساری آیتیں میرے سامنے آ رہی تھی کہ معاف کر دو، درگزر کر دینا چاہیے، اور مومن وہی ہوتا ہے جو اس کا دل صاف ہو۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ ہماری اس طرح سے بات ہوئی تھی، اور میں جو ہوں وہ اب قرآن میں یہ آیتیں میں نے آج پڑھی ہیں تو میں درگزر کرنے کی کوشش کروں گی، بٹ آپ کو پتہ ہے ہر چیز 0 to 100 تو نہیں جاتی، تو پر میرے دل میں آ نہیں رہا تھا ٹھیک سے نا، تو پھر دوبارہ اگلے دن دوبارہ سے یہ آیتیں میرے سامنے آئیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، میں ایک دفعہ نہیں مانی، دوسری دفعہ تو اللہ تعالیٰ مجھے وہی دے رہے ہیں کہ نہیں تم معاف کر دو، درگزر کر دو۔ تو بالکل ہی مجھے کنیکشن فیل ہو رہا تھا کہ میں ایک چیز میں اسٹرگل کری تھی اور وہ بار بار آیتیں میرے سامنے آ رہی تھیں۔ پھر میں نے اس کے بعد جب 2 دفعہ آیتیں آ گئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں نیت کر لیتی ہوں، اور باقی مجھے نہیں پتہ کہ مجھے جب میرے لوگ سامنے آئے تو میرے دل میں کیا ہو، میرا دل صاف ہو اس وقت نہیں، لیکن الحمدللہ کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی اور میں نے نیت کر لی تھی، تو جب وہ لوگ میرے سامنے آئے تو میرا دل اللہ تعالیٰ اس وقت تک صاف کر چکے تھے۔ تو ایک یہ بہت بڑا امپیکٹ تھا کہ آپ کسی ایسے انسان کو جس کو آپ معاف نہ کر پا رہے ہوں، کہ وہ قرآن واقعی میں آپ کا دل بڑا کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ایکسپیرینس تھا کہ پھر اس کے بعد مجھے کافی مشکلات پیش آئیں، مجھے کافی آزمائشیں پیش آئیں، جیسے ہم نے کافی دفعہ سنا ہوگا نا کہ آزمائشیں اسی چیز سے آتی ہیں جس چیز آپ کو پیاری ہوتی ہے، جو چیز آپ کو پسند ہو۔ تو میرے لیے بھی کچھ اسی طرح سے آزمائشیں آئیں اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور میں بالکل ہی ڈپریسڈ ہو رہی تھی، تو بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ تو اس کی یہ سب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں کس طرح سے کنٹرول کروں، اور میں کس طرح سے آزمائش سے باہر نکلوں، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اسی اگلے ہی دن یہ آیتیں آ گئیں، ہمارے ٹیچر نے پڑھائی آزمائشوں کے بارے میں، پورا ایک ڈیٹیل تھا، ایک ڈیٹیل ایکسپلینیشن تھی کس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں اور مومن کو اس آزمائشوں میں کیا کرنا چاہیے۔ وہ بھی مجھے ایک لگا جیسے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں نے مدد مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جواب دے رہے ہیں کہ تم صبر کرو، شکر کرو اور تقویٰ سے رہو اور اللہ پہ توکل کرو۔ تو وہ ساری باتیں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے 1 on 1 کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بالکل مجھ سے ریلیٹ کری تھی، بالکل بہت زیادہ مجھ سے ریلیٹ کری تھی وہ بات۔ پھر آپ کو پتہ ہے کوئی بھی آپ کو آزمائش آتی ہے تو تیسرا یہ تھا کہ اتنی جلدی تو کسی کو صبر نہیں آتا، مطلب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی بندہ ہے وہ بولے کہ تم صبر کرو اور فوراً ہی ہم میں صبر اتر جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے صبر آنے میں بھی، شکر گزاری کرنے میں بھی۔ اگر آپ بہت ہی آزمائش سے ہو، آزمائش میں شکر گزاری کرنا مشکل ہو جاتا ہے، صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ برداشت سے باہر ہو جائے۔ تو پہلی دفعہ تو مجھے نہیں صبر آ رہا تھا، تو اللہ بار بار وہ آتے ہیں جب ہم لوگ سبق ہماری کلاسز ہوتی تھی، بار بار ایک دن نہیں کتنی دفعہ جو ہے یہی آیتیں چلی کہ صبر کرو، شکر کرو، پورا
पूरी क्लास ही उस वक्त इसी चीज़ के बारे में थी और मुझे उस वक्त ये फील हो रहा था कि जैसे एक माँ है वो अपने बच्चे से बार बार एक बात की समझाती है कि बेटा तुम इस तरह से रहो, तुम इस तरह से रहो, वो नहीं मानता, उसको उससे नहीं होता तो वो उसको बार बार समझाती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ताला मुझे बार बार समझा रहे हैं कि नहीं तुम सब्र करो। मैं एक दफ़ा सब्र नहीं आ रहा तो दूसरी दफ़ा समझा रहे हैं, दूसरी दफ़ा सब्र नहीं आया तो तीसरी दफ़ा समझा रहे हैं, और जब तक मेरे दिल में सब्र और शुक्र नहीं उतरा ये आयतें आती रही। मतलब हम लोग अपने लेसन में पढ़ते रहे। जब मेरे सोल में सब्र आ गया, शुक्र आ गया, सुकून आ गया और मैं उस आजमाइश से, उस परेशानी से फ़िक्रमंद और परेशान होना भूल गई और जब तक मुझे फ़र्क पड़ना बंद नहीं हो गया ये आयतें ख़त्म नहीं हुई आना। तो इस तरह से मुझे, और चौथा एक था कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम लोग कहीं शिफ्ट होना था, हम लोगों को किसी दूसरे घर में जाना था एंड देन हमारे कुछ प्लान्स तब्दील हो गए तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए कि अब हम शिफ्ट हों या क्या करें, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। हम लोग मतलब सारी हमने पैकिंग कर ली थी हर तरफ, तो हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड ना यही डिस्कस कर रहे थे कि यार अब क्या करें, क्या फ़ैसला करें, और बहुत लोगों से मशवरा कर लिया पर समझ नहीं आ रहा। तो उसी दिन, बल्कि नहीं उसके अगले दिन जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये आयतें आईं कि आप मशवरा करें और फिर आप जब पुख्ता इरादा कर लें तो आप अल्लाह पे तवक्कल करें। और फिर हमारी टीचर ने पूरा इसको थोड़ा सा तफसील में एक्सप्लेन भी किया था थोड़ा सा हमारे लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उनको बोला कि देखिए हमारी अभी यही प्रॉब्लम चल रही है कि हम मशवरा कर रहे हैं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे और ले लें तो फिर क्या करें। तो फिर ये भी मेरे लिए मतलब काफ़ी एक कहते हैं ना एक रोशनी अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दी कि तुमसे फ़ैसला नहीं हो रहा, तुमसे क्या हो रहा है कि अगर तुम एक फ़ैसला कर लो फिर मुझ पे यकीन करो। तो इस तरह से मुझे कोई 4-5 दफ़ा अपने मुश्किल वक्त में लगा कि जैसे अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो आयतों के ज़रिए और जो हमारी टीचर ने बता रही होती थी। तो इस तरह का, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जैसे कि पहले जो है हम लोग गाने म्यूज़िक बहुत शौकीन थे सुनने के और नेटफ्लिक्स वगैरह देखने के हम लोग बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अब गाने तो हम लोग बिल्कुल, वो कहते हैं ना जैसे जिसने मुझे ऐसा फ़ील होने लगा है कि एक दफ़ा मैंने कुरान समझ लिया, कुरान सुन लिया है और समझ के पढ़ा है और याद भी किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब गाने दोबारा सुन पाऊँगी। और ये इतना सडन हुआ कि मैं खुद हैरान हो गई। मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रही थी कि, बल्कि 2 साल नहीं, कुछ 4 साल से कोशिश कर रही थी कि मैं गाने ना सुनूँ, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि फिर सुन लिया। तो तो फिर जैसे ही मैंने कुरान सुना तफसीर से और हमारे टीचर ने हमें कोर्स कराया तो ये फ़ौरन से ही इम्पैक्ट पड़ा कि मेरे ने बिल्कुल गाने सुनने छोड़ दिए। और अब गाने सुनती, अगर कहीं आवाज़ आ जाए या कुछ हो जाए, कहीं से आवाज़ आ रही है, कहीं कोई किसी गाड़ी में बजे तो ऐसा लगता है जैसे कि कान को तकलीफ़ हो रही है कि क्या बज रहा है। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा सब्र आ गया है, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ारी आ गई है और बिल्कुल ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया मेरी लाइफ में कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती थी, तो वो बिल्कुल चीज़ें गायब हो गई हैं। मैं इतनी इत्मीनान सर्टन सुकून से, चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए, कुछ भी बुरा हो जाए, मेरा दिल का सुकून हमेशा मेरे साथ रहता है। इसी तवक्कल पे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अब आजमाइशें भी अच्छी लगने लगी है, बल्कि थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन अब आजमाइश आती है तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि क्या पता इस आजमाइश के ज़रिए जो है वो अल्लाह ताला मुझे अजर दें अगर मैं सब्र करूँगी, या एक आजमाइश भी एक नेमत लगने लगी है। और वाकई में अगर हम पहले ये 3 महीने की पहले 3 महीने का कोर्स था ना ये, तो 3 महीने पहले अगर मैं अपनी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करूँ तो मैं बिल्कुल कुछ और थी, और अब मैं अगर अपने आप को देखती हूँ कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं बिल्कुल कुछ और हूँ। अब मैं ये जो सब सुन रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि देखें हमने तो अभी सिर्फ एक ही सूर्य का कोर्स किया है और इतनी ज़्यादा हमारे ज़िंदगियों में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इतनी ज़्यादा तब्दीली आ गई है। हम जो पढ़ते हैं ना, जो इस कोर्स से गुजरा है वो शायद वही शायद फील कर सकें, जो जिन्होंने अभी तक ये कोर्स नहीं पढ़ा है और वो सुन रहे हैं शायद वो इन सब बातों को अभी फील ना कर पाएँ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर पढ़ना शुरू करें, तफसीर के साथ समझना शुरू करें, तो आप चंद दिनों में ही अपने अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। आप एक जैसे कहते हैं ना कि रूह की ग़िज़ा मिलती है तो रूह सुकून में आती है, तो आप अपने ही अंदर एक सुकून महसूस करेंगे, एक हैप्पीनेस महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और जब एक सूरा हमारे साथ इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ला सकती है, तो फिर सोचें कि अगर हम इस पूरे कुरान को सीख लें और पूरे कुरान को पढ़ लें और अंडरस्टैंड कर लें और इसको अपना कोड ऑफ लाइफ बना दें, तो हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी कि हमें इस दुनिया की फ़िक्र ही नहीं होगी बिल्कुल भी, और हम बिल्कुल भी ज़ीरो स्ट्रेस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदफ़ अशरफ है और मैं ज़िक्र हकीम के साथ पिछले 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ। माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला और बड़ा अच्छा सफ़र रहा मेरा और आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। जब सूरह आल इमरान शुरू हुई तो उस वक्त मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी। जिस दिन पहली क्लास थी उस दिन मैंने अपनी टीचर को मैसेज किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि एक दिल में बेचैनी थी कि सब करेंगे कोर्स और मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ये कि भाई कहीं ना कहीं जुड़े रहना है ताकि ये कि कुछ ना कुछ सीखने का अमल जारी रहे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पहली क्लास अटेंड की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले मैंने 28 और 29वें पारी के का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी की, लेकिन उतना समझ में नहीं आया था। इस दफ़ा मिस समरीन ने बड़े अच्छे से गाइड किया और समझाया और तफसीर भी उसकी कराई साथ साथ, तो ये काफ़ी अच्छा रहा और सीखने को मिला। ख़ास करके चौथा पारा जिसके अंदर जो मतलब सारी आयात में बात कही गई है,
وہ مطلب وہ لگتا ہے کہ وہ سب شاید میرے ہی لیے، اور اللہ کرے کہ میں اس کے اوپر عمل کر لوں. عمل کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن اسباب تو اللہ بنائے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرے، کیونکہ کسی ایک سرے کو پکڑ کے اس کے اوپر چلنا، یہ اسٹارٹ لینا آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ کی جب مدد ہو اور دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. آپ سب سے بھی یہ دعا ہے کہ میرے لیے خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسباب بنائے اور آگے آسانیاں پیدا کریں. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعدیہ شاہین. سورہ آل عمران میں شامل ہونا، اس گروپ کا ایک ممبر ہونا میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی تھی، اور اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں نے سورہ آل عمران کمپلیٹ پڑھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سارے احکامات اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں. جیسے سب سے شروع میں آیات متشابہات، ہمیں نہیں پتہ تھا کون سی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، ان کی ڈیٹیل کا پتہ چلا. تقویٰ کا بہت ڈیٹیل میں پتہ چلا. اور اس کے علاوہ یہ کہ بی بی مریم کا جو قصہ تھا، یہ مجھے شروع سے ہی بہت اچھا لگتا تھا. قرآن کے جو قصے ہیں یہ جو ہے مجھے اچھا لگتا تھا، مجھے پتہ چلے، ڈیٹیل میں پتہ چلا. اور اس کے علاوہ پھر جنگ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں کیں، اور ہر آیت کے پیچھے، میں کہتی ہوں ہر آیت کے پیچھے ایک پوری ڈیٹیل تھی جو پتہ چلی. ہم ایسی قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں اور بس ہم ایسی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. نہیں، ایک ایک لفظ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کتنی باتیں اس میں ہیں، ریفرنسز، اور اس میں اس وقت کیوں وہ نازل کی گئی، اور آج کے وقت میں ہمیں وہ کس طرح سے کام آئے گی. یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں قرآن پاک کو ڈیٹیل سے پڑھنا، اچھی طرح پڑھنا، اس کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، اور پھر لوگوں کو بتانا. یہ ہے اصل مقصد. اور جو سورہ آل عمران پڑھ کے جو ہے وہ احساس ہوا، پہلے سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہوتی تھی شروع میں جب پتہ چلا کہ یہ دونوں صورتیں ہمارے قیامت کے دن جائے کھڑی ہوں گی اور ہماری جو ہے وہ حمایت کریں گی، تو یہ بھی اچھی بات تھی. اس کے بعد جب بہت ساری باتیں ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ دعا یاد کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ تو ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر. ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم برائیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. بہت اچھی دعائیں ہم نے اس میں پڑھی، بہت ہی اچھی دعائیں پڑھی. اور آخر میں تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، بالکل جو اینڈ کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں 4 نکات ہی جو ہمیں ایک ایجنڈا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی آیت نمبر، میں ایک نمبر میرے دماغ سے نکل گیا، ربنا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں ایمان والوں سے اور کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اور تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو. اور ہم یہ سوچ رہے ہیں اللہ یہ مقابلہ کس میں، ہم ایسے نارملی اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں مقابلے میں کس سے مقابلہ ہو رہا ہے، ہم کون سی جنگ میں ہیں جو ہم مقابلہ کر رہے ہیں. تو ہمیں جب اس کی تفسیر پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ مقابلہ ہم اصل میں ہر وقت تو جو مقابلہ ہم کر رہے ہیں وہ تو شیطان کے ساتھ کر رہے ہیں نا. شیطان تو حالت جنگ میں ہے نا، ہر وقت ہر مومن کے ساتھ حالت جنگ میں، اور حالت جنگ میں وہ ہم سے ہر وقت جنگ کر رہا ہے اور ہمارے ہر معاملے میں ہمیں جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں مضبوط رہنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مضبوط رہنا ہے اور ہمیں تیار رہنا ہے ہر وقت، کیونکہ شیطان ہمیں ہر وقت اٹیک کرے گا. ہر وقت وہ تیار ہے، وہ حالت جنگ میں ہے، اور ہمیں بھی تیار رہنا ہے. ہمیں اپنی چیزوں کے لیے، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رجوع کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سرخرو ہونے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تم اپنے دل میں ڈر بھی رکھو، اور اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تم فلاح پا جاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن پاک پڑھنا ایک بات ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنا، تفسیر سے سمجھنا، تو یہ بہت ہی بڑی نعمت تھی، بہت ہی بڑی نعمت تھی. اپنے آپ کو سمجھ لیں یہ واقعی جنگ کرتے ہوئے، شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ میں نے یہ صورت کی ہے. کبھی کوئی بات، کبھی کسی چیز میں انوالو ہو جاتی تھی، پھر اچانک یہ ہوتا تھا کہ نہیں یہ کرنی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ یہ کی. بس سب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ثابت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فائزہ ادریس ہے اور میں سورہ آل عمران کی اسٹوڈنٹ ہوں. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا سورہ آل عمران کا، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمیں مطلب پتہ، ہمیں سب کچھ ہے. ہمیں ظاہر سی بات ہے مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے بہت ساری چیزوں کا، لیکن ایک دھند جسے کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے دماغ پہ کہ ہم نارمل روٹین میں جو ہے اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے قرآن کو اور اچھی باتوں کو. تو یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے الحمدللہ. اور بہت ساری چیزیں ایسی آیات اس طرح کی آئی ہیں کہ اپنے اوپر بھی اس کو اگر ہم اپلائی کریں تو واقعی ہمارے اندر بھی بعض دفعہ منافقت طاری ہو جاتی ہے. بہت سی دفعہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ڈل فیل کر رہے ہوتے ہیں نان مسلم کے سامنے، یا پھر اپنے وہ دوست جو صرف دنیا میں ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ڈل فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو مطلب ان جیسے نہیں ہیں، یا ہم ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں.
بہت ساری چیزیں کہ ہمیں قرآن جو ہے نا پھر آپ ہمارا مطلب لیول جو ہے نا بوسٹ اپ کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور دل سے واقعی ایک آتی ہے آواز کہ کفر سے بچنا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر سے بچائے اور شرک سے بچائے اور منافقت سے بچائے، کیونکہ سب سے نچلا درجہ دوزخ کا جو ہے وہ منافقت ہے، منافقوں کا ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں اسی چیز سے ڈرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی شرک نہ ہو، ہم سے منافقت نہ ہو اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ خاص کر کے، کہ جو ہم نے سوچا ہے وہ ہم کر گزرے ہیں، جو اچھا کام ہم نے سوچا ہے ہم اسے کریں. السلام علیکم صدف. صدف میرا نام سعدیہ ہے. میں نے کلاسز جو ہے وہ ریگولرلی تو نہیں لیے ہیں، لیکن میں نے سورہ بقرہ کی کلاس جو ہے وہ ریگولر لی تھی، اور یہ بھی میں نے آلموسٹ کوشش کی ہے پورا لینے کی. اور اس سے جو میری لائف میں چینج آیا وہ سب سے بڑا چینج تھا کہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، اس کو بتا سکوں. کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا تھا کہ وہ آگ میں ڈال دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، تم جھوٹ بولو گے تو یہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہم نے بچپن میں سیکھی تھیں. تو ہم جو ہیں میں نے یعنی ابھی جو زہرا کے اندر چینج دیکھا ہے کہ اگر وہ رو رہی ہے یا ضد کر رہی ہے، اور میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو ایک دم خاموش ہو جاتی ہے. اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر ہے. جیسے کہ میں نے اس کو بتایا کہ جو بھی دے گا، یعنی اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے آپ اماں بس نہ مانگیں، آپ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. تو اس دن رات میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ پلیز لائٹ آف کر دے. میں نے کہا دیکھو یہ کام تو آپ خود کرنا ہوگا تمہیں. تو میں نے نا یہ بات جو نوٹ کی ہے زہرا کے اندر، یہ بہت اچھی بات نوٹ کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بے انتہا ڈر ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل کبھی کوئی غلط کر دیتی ہے تو کہتی ہے سوری اللہ تعالیٰ، اماں جلدی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہیپی ہے کہ سیڈ ہے. تو جو میرے اندر جو چینجز آئے ہیں نا وہ یہ چینجز آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کر پا رہی ہوں، اس کو وہ چیزیں بتا پا رہی ہوں، کیونکہ مجھے بھی اندازہ نہیں ہے کہ بچوں کو کس طرح سے بتانا چاہیے. ڈرانا میں نہیں چاہتی اس کو، لیکن میں اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے. جو مانگنا ہے ان سے مانگو، دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ میرے اندر جو چینج آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے میں مزہ آنے لگا ہے. ٹھیک ہے کہ میں بھی تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی تفسیر پڑھ کے بتائے یا تفسیر کا بتائے کہ یہاں سے جو ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے. اکثر جو ہے وہ تو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ سے جو ہے وہ کافی ساری چیزیں میں نے سیکھ لی ہیں، سنی ہیں، اور میں پہلے تفسیر مکمل پڑھ بھی چکی ہوں. لیکن جو مجھے مزہ اب آنے لگا نا قرآن پڑھنے میں، اب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد، پہلے تو میری نماز کی پابندی بھی نہیں ہوتی تھی، اب کوشش ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی کروں، اور ہر نماز کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھوں. تو میں نے اپنی سائڈ ٹیبل پہ ہی رکھا ہوا ہے، تو اس سے میں پڑھتی ہوں. اور میری لائف میں جتنا سکون اب ہے نا، میں سیریسلی بتا رہی ہوں، میری لائف میں پہلے سکون تھا ہی نہیں. میری زندگی میں بس یہ ہوتا تھا مجھ سے کام ہی نہیں ہوتا تھا. میں کہتی تھی لو جلدی یہ بھی ٹائم گزر گیا، ابھی تو یہ بھی رہ گیا، ابھی تو کھانا بھی بنانا ہے، ابھی تو گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، نماز کیسے پڑھوں گی، قرآن کیسے پڑھوں گی، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا کہ میری ٹائم مینجمنٹ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ میں ناشتہ بھی بنا رہی ہوں، زہرا کو بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہوں، اس کو پڑھا بھی رہی ہوں، اس کو دوسری ایکٹیویٹیز بھی کرا رہی ہوں، اس کو باہر بھی لے کے جا رہی ہوں. بس یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ باہر آپ کو نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز سے پہلے آ جائیں، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آ پاتی، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری نماز نکل گئی. لیکن میری نماز کی وہ تڑپ نہیں ہے جیسے میں نے دوسروں میں دیکھا ہے، کیونکہ اگر ایک بھی نماز میں سے ہو جاتی ہے تو بیچارے تڑپ جاتے ہیں. تو وہ تڑپ میرے اندر نہیں آئی ہے، لیکن یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز کی پابندی کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وردہ وحید ہے، اور جب سے کورس سٹارٹ ہوا ہے تو الحمدللہ یہ پہلا ایسا کورس تھا کہ جس میں میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ٹیچر بھی ہوں، اور ٹیچر کا بھی پہلا ایکسپیرینس تھا. تو الحمدللہ بہت اچھا لگا سب کچھ. اور جیسے لوگوں کی میم ایکسپیرینسز اکثر شیئر کرتی تھیں گروپ میں، تو ایسا لگتا تھا کہ وہ جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل ہمارے لیے ہی ہو رہی ہے. اور کتنی ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو میں ہر آیت کو مطلب میں کوشش کرتی تھی خود سے ریلیٹ کروں، اور کوشش کروں کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کروں. جیسے بار بار اس میں صبر کی آیات نازل ہوئیں، لوگوں کو معاف کر دیں، دلوں میں باتیں نہیں رکھیں. ایسی کتنی ساری چیزیں جو ہم اپنی ڈیلی کی زندگی میں ہم اپلائی کرتے ہیں. ہم نہیں، ہم دلوں میں باتیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہمارے اندر صبر ہے آج کل. تو مطلب میں شرمندہ ہو جاتی تھی اکثر کہ ہم کتنی ساری ہمارے اندر برائیاں تھیں. اور جیسے جیسے روز ہم آیات پڑھتے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ ہمارے لیے اتاری جا رہی ہیں، یہ جیسے ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور ایک دم سے میں سوچتی تھی اللہ میں تو شرمندہ ہو گئی. مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس بہت ساری مطلب باتیں، بہت ساری فیلنگس ہیں جو میں مطلب بیان نہیں کر سکتی. میں کب سے سوچ رہی ہوں میں کیا بولوں، لیکن سچ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو مطلب میرے دل کے جو احساسات ہیں نا ان کو کہ میں اپنی بات میں کنورٹ کروں. مجھے نہیں سمجھ آ رہا، لیکن میرا دل اندر سے بہت خوش ہے. بہت ایک اچھی فیلنگز ہیں میں جو بتا نہیں سکتی. اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے جب سے مطلب ایز اے ٹیچر بن کے مطلب بہت اچھا فیل ہو رہا ہے مجھے. مطلب میں بتا بھی نہیں سکتی. بس میں سمرین کے لیے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں دل سے. اس کورس سے ہم نے جتنی چیزیں سیکھیں، جتنی باتیں سیکھیں، ساری ٹیچرز سے ہر ایک چیز سب کچھ بہت اچھا تھا، بہت زبردست تھا.
بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا آپ نے کہا تھا کہ سورہ آل عمران پڑھنے کے بعد ہمارے اپنے اندر کیا چینجز آئیں. مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں بہت زیادہ چینجز آئے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ کہ میں آپ کو سب سے اہم ترین بات بتاؤں کہ مطلب میں قرآن مجید تو الحمدللہ پڑھتی ہوں اور مطلب سمجھتی بھی تھی، لیکن چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو میرے اس میں نا نماز کی کوتاہی بہت زیادہ مطلب اکثریت ہو ہی جاتی تھی. اسے زیادہ ہی کہا جائے گا کہ ایسا ہوتا ہے، اکثریت ہی ایسا ہوتا تھا کہ مطلب دن میں ایک آدھ نماز چھوٹ جاتی تھی. لیکن الحمدللہ اب یہ کہ جب وہ تقویٰ والے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، آپ نے وہ بتایا تھا کہ ہم مطلب تقویٰ سے پرہیزگاری ایک لے لیتے ہیں کہ ہم تقویٰ وہ چیز ہے کہ بس جو پرہیزگاری ہے، مطلب متقی وہ لوگ ہیں، لیکن اس کی اتنی ڈیپتھ میں ڈیفینیشن نہیں پتہ تھی جیسے آپ نے سمجھایا. تو اب بس صرف یہ کوشش رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی لوگوں کے اندر ہی بنائے اور ان لوگوں میں بنا دے جو عرش کے سائے کے اندر ہیں. اور ایک جس کی موٹیویشن مجھے بہت بہت زیادہ ملی، وہ دوسرا یہ تھا درگزر کرنے والا معاملہ. میں نے اس بارے میں آپ سے ڈسکس کیا بھی تھا، آئی تھنک پہلے میں نے آپ کو کچھ میسج بھیجے تھے. مجھے وہ آیت مطلب جب آپ کی نے تفصیل بتائی تھی اس کے بعد مجھے اس چیز کا ایک خوف ہوا تھا. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم درگزر تو کر دیتے ہیں، اکثریت ہم خواتین کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم درگزر کر دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کبھی بھی کسی بڑے کے ساتھ کوئی چاہے کتنی بھی بڑی بات کہہ دیں یا کچھ بھی، لیکن مطلب ایک دل بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یار انہوں نے مجھے اس طرح کی بات کیوں کہہ دی، انہوں نے مجھے اس طرح کی بات کیوں کہہ دی. تو اچھا میں درگزر کر بھی دیتی ہوں اور مطلب ان کے ساتھ اچھا بہیو بھی کرتی ہوں. ایسا نہیں کہ مطلب میں بدتمیزی کروں یا دوبارہ ان کے ساتھ اچھے سے بہیو نہیں کروں، لیکن نہ کوئی بات ہوتی تھی تو مجھے ریپیٹلی وہ ضرور پچھلی باتیں یاد آتی ہیں. ایسا میرے ساتھ نا بہت ہی ہوتا ہے. تو جب آپ نے یہ والی بات بتائی تھی کہ اگر ہمیں دوبارہ وہ بات مطلب وہ ہو رہی ہے تو یعنی ہمارا دل صاف نہیں ہے. تو اب میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ مطلب اس بارے کے اندر کبھی بھی ذکر بھی نہ آئے. اچھی چیزوں کو یاد رکھیں اور جس پر نے بھی جو بھی اچھا معاملہ کیا ہے اس کو ہے نا یاد رکھیں، لیکن دوسری کسی چیز کو نہیں ہم مطلب بیان کریں، غلط بات کو یا کسی نے بھی کوئی بھی بات غلط کی ہے. کوشش تو بہت زیادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے. لیکن جو سب سے زیادہ مطلب ایک بہت شدید قسم کا جذبہ، اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. بس السلام علیکم. بس ہاں، اور ایک اور بھی چیز یہ کہ دینے کا جذبہ، اپنے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیں اس کے اندر سے مطلب لازمی دینا ہے. کچھ بھی اب جس کے پاس ظاہر ہے جو جس حیثیت سے ہے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت دیا ہے، اللہ کا بہت احسان ہے اور اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے رزق میں برکت ہے. ایک یہ چیز کہ رزق پر جو آپ نے بتایا تھا، پہلے بس صرف ذہن یہ تھا کہ جو گھر میں مطلب جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو پیسے ہیں، یہ رزق ہے. بالکل ہمارے مطلب اکثریت کی سوچ یہی ہوتی ہے، میری بھی یہی سوچ تھی کہ یہی رزق ہے. لیکن اب وہ ہوتا ہے، اب جتنی جو بھی اپنی چیز ہے بہت آرام سے الحمدللہ وہ ہوتا ہے، خوشی سے دینے کا جذبہ بھی ہو گیا ہے. مطلب جو کچھ مجھے پتہ ہے کہ بھئی اگر میں بالفرض کے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دیا ہے کہ بھئی مجھے اگر کچھ سلائی اچھی آتی ہے یا کھانا اچھا بنانا آتا ہے یا مطلب ایکسٹرا کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ بخوشی ہے نا، کیا کہتے ہیں، دوسرے تک پہنچانے کا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ بھی ایک بہت بڑی چینجز ہے. ورنہ جیسے ایک ہوتا ہے کہ بھئی کیونکہ اس سے پہلے تک یہ بات بھی نہیں پتہ تھی نا کہ رزق کا معاملہ کیا ہے اور رزق کا معاملہ مطلب ہمیں ویسے بھی یہ لگتا تھا کہ ہاں بھائی جو پیسے ہیں جو کھانا ہے بس یہی رزق ہے. بہت ساری نئی چیزیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے والا، سب سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. بس یہ دعا سب سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صدف مدین ہے اور اس کورس میں نے ایز اے ٹیچر اور ایز اے اسٹوڈنٹ دونوں طرح سے پارٹیسپیٹ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. کورس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. خوشی و خضو کو کبھی اتنا ڈیپتھ میں نہیں پڑھا تھا تو وہ سن کے بہت زیادہ حیرانی ہوئی، بہت دل کو چھوا اس بات نے. ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ اس کورس میں سیکھنے کی ملی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. جب جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور انہوں نے غصے میں یا تکلیف میں جو بھی چھوٹا سا کچھ ایسا انہوں نے کہا صحابہ کرام کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ہاں میرے حبیب ہے، محبوب ہے وہ، اور زخمی ہو گئے تو کیوں کیا صحابہ نے ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا. تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنی محبت کرتا ہے. وہ اپنے بندے کے دل کی حالت کو جانتا ہے اور ہم کتنا لوگوں کو جج کرتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے اور بس ہم صحیح ہیں. تو یہ ایک چیز میں نے سیکھی کہ بس کسی کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ آپ نے نہیں سوچنا، کوئی غلط بات نہیں سوچنی، اور اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ایز اے ٹیچر بہت زیادہ سیکھنے کے لیے ملا الحمدللہ. ایک جو رسپانسبلٹی تھی وہ بہت زیادہ فیل ہوتی تھی کہ کوئی obviously سارے اسٹوڈنٹ مجھ کی کلاس لے کے آتے تھے، لیکن مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ بس میرے منہ سے کوئی ایسی غلط انفارمیشن نہ نکل جائے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کی اور میں ایسی کوئی تیاری کر کے نہیں بیٹھی تھی. میں اس نے جو دعائیں ہمیں بتائیں وہ دعائیں مجھے ہوتا تھا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو جب تک نہیں بول سکتی یاد کرنے کے لیے، جب تک وہ مجھے خود یاد نہ ہو. میری جو میں ایز اے اسٹوڈنٹ جن ٹیچر کی کلاس لے رہی تھی سارا امین، انہوں نے بھی الحمدللہ انہوں نے بھی ہمیں جو ہے پش کیا کہ وہ دعائیں یاد کریں. پھر میں نے وہ دعائیں سیکھی، پھر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پش کیا کہ نہیں آپ کو یہ دعائیں یاد کرنی ہے. تو اس طرح سے پورا دیکھیں چین اور سرکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہم اس کے ذریعے ہم سب تک جو ہے وہ اور آگے الحمدللہ وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دونوں ایکسپیرینسز میرے بہت اچھے رہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ذکر الحکیم کو بہت زیادہ ترقی دے، اور ذکر الحکیم سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ملائے. اللہ تعالیٰ میں سمبلین کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا کرے. آمین یا رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایمن ندیم ہے اور مجھے ذکر الحکیم سے کنیکٹ ہوئے تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں الحمدللہ. جو کورس بھی کرتی ہوں یہی سوچتی ہوں کہ وہ کون سی اسپیشل گھڑی تھی جس میں میں ان لوگوں سے کنیکٹ ہوئی ہوں، اور ایک دفعہ کنیکٹ ہونے کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. اب جب آل عمران جو ہے ترجمے کے ساتھ سمجھی ہے، پڑھی ہے، تو مس سمرین کی یہ بات یاد آتی ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت سنیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کا سارا جو ہے ترجمہ اور سارا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں آتا ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ جو ہے میرے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا ایک سعادت ہے. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سیکھنا اور اس پر پھر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کرنے کی، وہ اس سے بھی بہت بڑی سعادت ہے. انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ ذکر الحکیم کو، مس سمرین کو، اور ہماری سب ٹیچرز کو، مس امبر جو ہماری گروپ ٹیچرز تھیں، ان سب کو بہت صدقہ جاریہ دے اس چیز کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں کہ آگے پڑھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سورہ آل عمران کے کورس میرا پہلا کورس تھا، لائف کا میرا دوسرا کورس تھا. فرسٹ کورس میرا تجوید کا آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوا، اور اس کی جو اب تک جتنا ہوا اس سے جو انر فیلنگ جو ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ یہی مجھے سمجھ آتی ہے کہ کسی ایک لیکچر میں سمرین نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگوں کو صرف ایک اسپارک، ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. ادروائز دے آر ویری انتھوسیازم ہوتا ہے، بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن انہیں ایک پلیٹ فارم، ایک منٹور اور ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. آئی گیس یہ کورس میری لائف جو ایک لائف چینجر جو میرے لیے یہ ثابت ہوا، یہ کورس وہ اسی طرح ہوا ہے کہ یہ ایک اسپارک تھا جس سے مجھے آگے بہت سارے ڈائریکشنز مل گئے. ادروائز مجھ جیسے جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں، بڑی رسپانسبلٹیز کے ساتھ لائف کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، ان کا دل بہت کرتا ہے کہ وہ دینی کاموں میں آگے آئیں، چیزوں کو سمجھیں. اتنی تھاؤزنڈز آف بکس پڑھ کے یہاں تک پروفیسر بنے، اور ایک بک جو اللہ کی طرف سے آئی ہے آج تک وہی نہیں پراپر سمجھ پائی تھی میں. تو یہ بڑی ایک گلٹ فیلنگ آتی تھی میرے اندر. اگر ترجمہ پڑھ بھی لیتی تھی تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں حق ادا کر رہی ہوں اس بک کا یا نہیں. لیکن اس کورس سے مجھے لگتا ہے کہ اتنی چیزیں لائک مطلب مجھے تو یہ بھی پراپر نہیں پتا تھا کہ بنی اسرائیل کون تھے. اسی طرح جس طرح احد کا واقعہ، بدر کا واقعہ، یہ ساری چیزیں آئی. نو ڈاؤٹ یہ سورہ اٹ سیلف بڑی اچھی سلیکشن تھی اس سورہ کے اسٹیج کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر اتنی ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ قرآن سمجھ میں آنے لگ گیا مجھے. تو اٹ از جسٹ اے ویری شارٹ فیڈ بیک کہ یہی چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ یہ ایک اسپارک ہے میری لائف کے اندر کہ جس سے بہت ساری چیزیں میرے لیے کھل گئیں. اور الحمدللہ سمرین اور آپ لوگوں کی پوری ٹیم کی تو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کئی بار یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اتنا اچھا ہم آج تک کوئی میڈیکل ورک شاپ یا میڈیکل آن لائن کورس میں نے نہیں اٹینڈ کیا جتنا اچھا، جتنے ڈسپلن اور جتنا آرگنائز طریقے سے یہ پورا کا کورس ہمارا چلا ہے. اور باقی تجوید اور باقی کورس بھی چل رہے ہیں. اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ اس کے بعد جلد ہی رمضان کے بعد سورہ نساء کا کورس شروع ہو، اور سورہ بقرہ کا ریگریٹ کہ رہ گیا میری طرف سے یہ، اور اس طرح باقی صورتیں بھی کور ہوں تاکہ پراپر انڈرسٹینڈنگ تو بلڈ ہو کہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہماری لائف میں اس کے امپیکٹس ہوں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ندا اعزاز ہے، اور سورہ آل عمران سے جڑنے کے دوران ہی میرے اندر بہت ساری چینجز آئیں، اور سب سے بڑا جو چینج اور آزمائش کا مرحلہ آیا وہ میری امی کی ڈیتھ تھی، انتقال تھا. اور آل عمران میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جو سب سے پہلا صبر ہوتا ہے وہ صبر جمیل ہوتا ہے جو فوراً آتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جڑنے سے، قرآن جوڑنے سے، قرآن کے ساتھ قرآن والوں سے جوڑنے سے بہت صبر دیا. اور وہ مرحلہ کیسے گزر گیا، کیسے اتنا بڑا طوفان دل نے برداشت کر لیا، یہ سب قرآن کی بدولت ہے. اور سورہ آل عمران سے یہ بہت بڑا ایک صبر کا جو لیسن ہمیں ملتا ہے وہ میں نے خود فیل کیا. جزاک اللہ خیر باجی سمرین کا اتنی گہرائی سے ہمیں سمجھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اتنی چاشنی بھر دیتے ہیں کہ وہ جو بات سمجھاتی ہیں، جو قرآن کا درس میں دیتی ہیں، دل تک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے آپ لوگوں کو، اور تمام قرآن کے ساتھیوں کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فضا علی ہے اور میں اپنا ایکسپیرینس ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. بغیر اللہ کی ہدایت کے میں کچھ بھی نہیں کر پاتی. اللہ نے میری بہت مدد کری، کیونکہ میں سوچتی تھی میں نہیں کر پاؤں گی، اور میں اتنے ڈاؤٹ میں تھی کہ کورس شروع ہونے سے پہلے بھی میں سوچ رہی تھی میں کروں نہیں کروں، کیونکہ میں نے سوچا بچی چھوٹی ہے، ابھی ڈلیوری ہوئی ہے، تو پاسبل نہیں ہو پائے گا میرے لیے، بہت مشکل ہو جائے گی.
لیکن مس سمرین نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ نہیں آپ کریں، آپ جیسے مینیج کر سکتی ہیں آپ کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ مس صدف نے مجھے بہت سپورٹ کیا، تو میں ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے مس صدف کو بہت پریشان بھی کیا کہ میں ان کو لیسنس کبھی آگے پیچھے سناتی تھی، کبھی گروپ مس ہو جاتا تھا تو میں ان سے کہتی تھی مس میں آپ کو اب سنا دوں، بٹ وہ ہمیشہ میرے لیے بہت سپورٹیو رہی ہیں تھرو آؤٹ دا کورس۔ اور ایکسپیرینس کے حوالے سے جہاں تک ہے کہ الحمدللہ جیسے سورہ بقرہ کا ایکسپیرینس رہا تھا اسی طرح ایکسپیرینس رہا ہے یہ بھی۔ ایک بات جو میں مس سمرین سے ہمیشہ کہتی ہوں، میں دوبارہ سے کہنا چاہتی ہوں اس کورس کے ذریعے کہ مس آپ نے جس طرح اس کورس کو ارینج کیا ہمارے لیے، کہ آپ نے ایک پراپر مینجمنٹ سے اس کورس کو چلایا ہے، کہ آپ نے اس میں ہمیں دعائیں بھی یاد کروائیں، ساتھ ساتھ آپ نے اس میں اس دفعہ یہ ایڈیشن بھی کیا کہ پہلے ٹیچر صرف ہم سے ترجمہ سنتی تھی، اس دفعہ آپ نے تفسیر بھی ایڈ کری کہ آپ تفسیر بھی سنائیں، تاکہ جن لوگوں کی کلاسز مس ہو جاتی ہیں وہ ریکارڈنگ لازمی سنیں۔ تو یہ ایک کمپلسری سی چیز ہو گئی تھی، ورنہ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہوتا تھا کہ آپ نے جو ہے، میرے ساتھ پرسنلی یہ ہوا کہ ایک دفعہ میرا لیسن مس ہو گیا تھا تو میں نے اپنی صرف ترجمہ سنا کے اور لیسن اپنا بعد میں لیا، تفسیر بعد میں سنی تھی۔ لیکن اس دفعہ آپ نے یہ بہت اچھی چیز کری تھی، آپ نے دعائیں یاد کروائیں، یہ وہ سب چیزیں جو ہم ٹالتے رہتے ہیں وہ آپ نے ہینڈ ٹو ہینڈ ہم سے کروائیں۔ تو اگین میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے آن لائن کورسز دیکھے ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوٹس دیکھے ہیں، بٹ جس طرح آپ پڑھا رہی ہیں، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کی ٹیم کا طریقہ ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا طریقہ ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں اس کے لیے۔ اور ایک آیت آئی تھی ہمارے اس میں سورہ میں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بہت دفعہ پڑھی ہے وہ آیت، بہت زیادہ دفعہ، لیکن اس دفعہ اس آیت نے کچھ الگ سے ایسا لگ رہا ہے کہ دل اور دماغ کو چھوا ہے، کہ ہر وقت ایک چیز دل میں آ گئی ہے کہ کہیں وہ آیت میرے لیے تو نہیں تھی، کیا وہ آیت میرے لیے تھی؟ اور بیسیکلی ہر مسلم کے لیے، ہر انسان کے لیے وہ آیت تھی، بٹ جس وقت آپ وہ لیکچر ڈیلیور کر رہی تھی اور جس وقت میں وہ چیز سن رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ آیت میرے لیے اتری ہے، اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بس بہت کم وقت ہے، ابھی تیاری کرنی ہے، ابھی سب کچھ کرنا ہے، اور اس چیز کو بہت سیریسلی لینا ہے کہ تم نے مرنا ہے۔ تو وہ چیز دماغ میں بہت، اب میں بتا نہیں سکتی، وہ بہت عجیب طریقے سے میرے دماغ میں اور دل میں وہ چیز بیٹھی، جو اس سے پہلے کبھی اس طرح کلک نہیں ہوئی تھی وہ آیت مجھے، جبکہ ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن اس کا مطلب اب سمجھ میں آیا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے ایک دفعہ آپ نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم پرسنل ریلیشن شپس میں بھی اتنے زیادہ ایکساسٹ ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم غصہ کرنے لگتے ہیں، ہم الٹی سیدھی باتیں بول دیتے ہیں۔ ہمیں خاموشی سے کام لینا چاہیے، ہمیں خاموشی اور صبر اختیار کرنا چاہیے، خاموشی سے اچھا جواب کوئی نہیں ہوتا۔ یہ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں جو چیزیں آپ نے ہمیں سکھائیں اس کورس کے ذریعے، وہ بہت اچھی تھیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس تھا، بٹ اسی کورس کے دوران جب میری بیٹی کی سرجری ہوئی تھی تو اس وقت میں نے سوچا میں نہیں کر پاؤں گی یا مجھ سے نہیں ہوگا، بٹ اس دوران جو آیات میں نے پڑھی کہ کچھ مسلمز ایسے بھی تھے جنگ احد میں کہ جن کے دل جو ہے وہ ڈگمگا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کا ایمان کمزور نہیں ہے، وہ ایمان پر ہیں، لیکن اس وقت وہ خود کمزور پڑ رہے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اللہ نے مجھے اس سچویشن میں ڈال کے مجھ سے یہ امتحان لینا چاہا ہو کہ میں اس وقت اس چیز کو چھوڑ دیتی ہوں، یا اپنی زندگی کی تمام چیزوں کے ساتھ میں اس کو پریورٹی دیتی ہوں اور میں اس کو ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ تو ہر آیت میں ایسا لگ رہا تھا کوئی نہ کوئی لیسن ہے، جیسے کہ آپ کہتی تھیں کہ ہر آیت آج کی آپ کے لیے یہ آیات ہیں اور اس میں آپ کے لیے کوئی لیسن ہے، تو ہر آیت اسی طرح موٹیویٹ کرتی تھی۔ بیسیکلی سورہ آل عمران نے موٹیویٹ کیا ہے بہت زیادہ ہر چیز میں۔ سورہ بقرہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا، بٹ سورہ آل عمران نے جو کچھ سورہ بقرہ میں سیکھا تھا نا، ان سب چیزوں کے لیے سورہ آل عمران نے موٹیویٹ کیا ہے ہمیں۔ باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتہ، بٹ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ ہمیں موٹیویٹ کیا ہے اپنے دین پہ قائم رہنے کے لیے، اسپیشلی اللہ سے ڈرنے کے لیے اور دین پہ قائم رہنے کے لیے۔
باقی اور بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، بٹ ٹائم شارٹ ہے تو اتنا زیادہ میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں. بٹ بہت اچھا کورس رہا، بہت اچھا ٹائم رہا، اور جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا وہ بہت اچھا تھا. ہر بات کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا. کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی، جیسے استخارہ کے بارے میں ہمیں بہت غلط انفارمیشنس تھی ہمارے پاس، وہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. اور الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہوئی ہے کہ اب اگر کوئی سوال کرے تو اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ نے وہ چیز کلیئر کی ہے. اسی طرح اور بہت سی باتیں ایسی تھیں جو نہیں پتہ تھیں، جو آپ نے سمجھائیں، جو آپ کے اس کورس کے ذریعے ہم نے سیکھی. اور بے شک اللہ نے ہمارے حصے کا رزق یہ لکھا تھا کہ ہمیں آپ سے یہ ملنا تھا، وہ بات جو آپ ہمیشہ کہتی ہیں ہم سے. بٹ بہت بہت شکریہ اس کورس کا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بہت اچھا کورس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صدف اکرام ہے. میرا فیڈ بیک ٹیچر صدف متین ہے. ذکر حکیم نے لانے کا سبب میری چھوٹی بھابھی مہوش معید بنی ہے، جو بیک 7 کی فیڈ بیک ٹیچرز بھی ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. شروع سے ہی خواہش تھی کہ احسن انداز میں قرآن پڑھنے کی، ایک شدید خواہش آپ اس کو کہہ لیں. جب بھی ماشاء اللہ بچے میرے حافظ القرآن ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے یا میں کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتی، مجھے ہوتا تھا کہ اللہ کیا میں ایسا قرآن نہیں پڑھ سکتی. تو الحمدللہ ذکر الحکیم کے ذریعے یہ خواہش میری پوری ہوئی ہے. پھر اسی دوران ہم نے DTC کیا ہے. DTC جتنا ہی سہل انداز میں جو ہے مس سمرین نے ہمیں پڑھایا، آسان تجوید کے ساتھ اس کو بہترین انداز میں امپلیمنٹ ہمیں مس ہانیہ نے کر کے دکھایا، مس ہانیہ آفتاب نے. اللہ دونوں کو، مس سمرین کو، مس ہانیہ آفتاب کو افضل ترین جزا دے. اور میرے قرآن کو بہترین کرنے کا سارا کریڈٹ تو میں مس صدف متین کو دوں گی، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا قیمتی وقت خاص طور پہ نکالا میرے لیے کہ صدف آپ اسی طرح جو ہے نا قرآن آپ کا بہترین ہو جائے. اور ان کی بے شمار دعائیں، اتنی دعائیں کہ بس میں سمجھتی ہوں کہ آج جو کچھ بھی میں قرآن پڑھتی ہوں نا، یہ مس صدف متین کی محنت ہے، جو انہوں نے مجھے اتنا ماشاءاللہ اتنا کہ بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے. ان کے لیے بے شمار دعائیں ان کے لیے. کہ میں مس سے کہتی ہوں نا کہ مس میں ذکر الحکیم کا ہماری ٹیم تو ہماری ساتھ ہو جنت میں، لیکن آپ میرے ساتھ ایسے ہوں کہ جب میں اپنے رب کو قرآن سناؤں تو آپ مجھ سے کہیں کہ صدف آج تو نے میرا دل خوش کر دیا کہ آج تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. بس میری بس ساری دعائیں مس صدف متین کے لیے، کہ جو میری اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں کہ مما آپ جو ہے قرآن سے آپ سارا دن بیٹھ کے، آپ کے پاس جو بھی وقت ہوتا ہے آپ قرآن پڑھتی رہتی ہیں، اور جو ہے آپ بعض دفعہ تو آپ نیند میں بھی قرآن پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. بس میری قرآن کی یہ عادت بن گئی ہے کہ مجھے اتنی خود ہی دل سے میری خوشی ہوتی ہے، مجھے بس دل میرا باغ باغ ہونے لگتا ہے جب میں قرآن کھول کے نا پڑھتی ہوں. یہ سارا کریڈٹ میں جو ہے نا پوری میں ذکر حکیم کی تمام جو ٹیچریں جنہوں نے مجھے پڑھایا اور جنہوں نے مجھ پر محنت کی اس کا ہی کریڈٹ ہے. یعنی کہ میں اپنا تو نہیں کہوں گی کہ میں نے یقیناً میں ان سے سیکھا ہے، میں نے تھوڑی محنت کی ہے، لیکن جتنا مجھے اٹیچمنٹ دی ہے قرآن سے، جتنی محبت دی ہے، یہ ساری کی ساری یہ ذکر حکیم کی مرہون منت ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو ہمارا جنت کا ساتھی بنائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران کے کورس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا. اور شروع میں لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے، نہیں ہو پائے گا، اور پھر اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، اللہ مالک ہے، شروع تو کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آگے آسانی دے دے گا. اور الحمدللہ اللہ نے بہت آسانی کی، جوڑے رکھا ہمیں اینڈ تک، اور بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ یہ ہو گیا. قرآن کی کچھ چیزیں جب ہم نے سنی اور اس کو سن کے پھر الحمدللہ دل پہ بھی اتنا اچھا اثر ہوا کہ ہمارے عمل میں بھی اس میں بہتری آئی. کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں، اللہ کا شکر. اور اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت عطا فرمائے کہ اب ہم نے جب سن لیا ہے اور سمجھ لیا ہے اور ارادہ کیا ہے کہ اللہ پاک اب یہ چیز نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھے، اور جو اگلا کورس ہے اس میں بھی ہمیں شامل کرے. اور اپنے ٹیچرز کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ مس سمرین نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس تفسیر کو کروایا ہے، اور ماشاءاللہ اتنے پیار سے بتاتی ہیں کہ واقعی دل چاہتا ہے کہ جو کہہ رہی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں بہت ان کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اپنے ہی ساتھ اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ انہوں نے
ان کے اندر بھی ویسے ہی محبت ڈالی ہوئی ہے، اور ان کی جو ویڈیوز آئی ہوئی ہیں وہ میں سنی ہیں کچھ میں نے، تو مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے کہ جو بچوں کے اندر یہ چیزیں ڈالنا، انسان خود تو آ جاتا ہے لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس ماحول میں لے کر آنا بہت ہی کوئی ٹف چیز ہے. تو ماشاء اللہ بہت اللہ نے جو ہے وہ ان پہ کرم کیا ہوا ہے. اللہ پاک ہر کسی پہ اس طرح کا کرم رکھے کہ انسان خود تو ہو لیکن اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر سکے. ہمارے زبان میں بھی اللہ پاک ایسی مٹھاس اور ایسی ہماری جو بات ہے اس کو اتنا بنا دے کہ ہم بھی اگر کسی کو اچھی بات بتائیں تو وہ اس کو سنے اور سمجھے. اور اس کے بعد جو میری دوسری ٹیچر تھیں گروپ کلاس میں، وہ بھی الحمدللہ بہت بہت اچھی رہیں، بہت ہی اچھی تھیں. ہماری کلاس میں نے سب سے لاسٹ کا سلاٹ جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہوا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ وہی فارغ ٹائم ہے میرا. اس کے بعد بھی اکثر جو ہے وہ میں اس ٹائم پہ بھی میں نہیں ہو پاتی تھی، تو وہ بیچاری کلاس اینڈ ہونے کے بعد پھر کال کرتی تھیں اور پھر پوچھتی تھیں کہ آپ نہیں ہیں کلاس میں، آپ ابھی مجھے سنا دیں لیسن اگر آپ ابھی فری ہیں یا جیسے آپ کو پاسبل ہو. تو مجھے میری اتنی دعائیں نکلتی ہیں دل سے ان کے لیے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں یہ لوگ، اور کتنی محبت کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو کنیکٹ کرتے ہیں. اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو بھی ہم پیچھے نہ چھوڑیں، اپنے ساتھ رکھیں. لیسن میں بھی میرا بہت ٹائم لگتا تھا سنانے میں، لیکن وہ پیشنٹلی اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ لیسن میرا سنتی تھیں. اور بہت دل سے ان سب کے لیے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں کی طرح بنائے، اتنے ہی پیشنٹس کے ساتھ، اور ہماری زبانوں میں بھی اتنی ہی نرمی، اتنا ہی ہمارا لب و لہجہ اچھا کرے. اور جو ہم نے سنا، جو ہم نے سمجھا، اللہ پاک اس کو ہمارے عمل میں شامل کر دیں. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آپ لوگوں نے تمام اسٹوڈنٹس کے سینٹیمنٹس سنے، ان کے جذبات سنے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے سورۃ آل عمران کا کورس اٹینڈ کیا اور کیا کیا تبدیلیاں ان کی اپنی زندگی میں اور اپنی ذات میں آئیں، اور کیسے کیسے ہرڈلس انہوں نے الحمدللہ اسموتھلی پار کیے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک قدم مانگتے ہیں. جب ہم کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں اللہ کی خاطر تو اللہ ہم سے صرف ایک قدم مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا. تو وہ 10 قدم آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی آ جاتے ہیں، بلکہ وہ 10 قدم کی آسانی پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر لیتا ہے، یعنی قریب ہو جاتا ہے. تو یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ، یہ تائید ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان وہ پہلا قدم اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب سے آپ کی اس پڑھنے کو اور اس سیکھنے کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور آگے بھی آپ لوگ اس کو پڑھنے اور پڑھانے والے بنیں انشاءاللہ. اور آخر میں باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور جتنے بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں، پلیز ہمارا نیا کورس شروع ہو رہا ہے سورۃ النساء کا. آپ لوگ ہمارے پاس رجسٹر کر سکتے ہیں. یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کا کورس ہوتا ہے اور 2 مہینے کا کورس ہے. ویکلی 2 days کی کلاس ہے. ویکلی 2 days کی کلاس ہے، اور تفسیر کا ٹائم تھوڑا سا بس عصر اور مغرب کے درمیان رہے گا انشاءاللہ. تو یہ تھوڑا سا پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جیسے اب ونٹرز آ رہے ہوں گے تو مغرب کا ٹائم جو ہے وہ پیچھے کی طرف شفٹ ہوگا، دن چھوٹے ہوتے جائیں گے. ٹرانسلیشن سننے کے لیے آپ لوگوں کو پراپر ٹائم سلاٹس دیے جائیں گے. آپ کو جو بھی ٹائم کنوینئنٹ ہوگا آپ اس پر جوائن کر سکتے ہیں. زوم کا لائیو آپ کو اپنا ٹرانسلیشن یاد کر کے سنانی ہوگی اپنی ٹیچر کو، اور ساتھ میں ڈسکشن بھی ہوگا کہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس میں آپ نے کیا سمجھا، اور اس حوالے سے تھوڑی سی سوال جواب ہوں گے تاکہ آپ کو وہ چیز جو آپ نے پڑھی ہے وہ تھوڑا سا اس کی دوہرائی ہو جائے. اور اس کے علاوہ آپ کو اس سورت کی جو تفسیر ہے اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہوگی یوٹیوب پر. تو اگر کوئی یوٹیوب سے دیکھنا چاہے تو جو ہر روز کے لیکچرز ہوں گے وہ لیکچر کے فوراً بعد ہی اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں.
تو وہ انشاءاللہ وہ آپ کو وہاں پہ ابھی اویلیبل ہوں گا. اگر آپ ہمارے ساتھ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں پراپرلی تو آپ ہمارے ساتھ رجسٹر کیجیے. آپ لوگ جو ہے وہ مجھے اپنے نمبرز یا آپ اپنا نام جو ہے وہ مجھے اپنا یوٹیوب پر دیجیے تاکہ میں آپ لوگ کو, اگر آپ لوگ وہاں سے مجھ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ صرف لیڈیز کے لیے ہے گروپ, تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. آخر میں دعا کر لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے. دعا جو میں نے عربی میں مانگی ہے, ہمیں ہر دعا کو جو ہے نا وہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اے اللہ, یہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر, تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما, اور اس کے معنی اور اس کے جو معنی ہیں اور اس کے جو عجائبات ہیں اس کی پہچان مجھے کروا دے, اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق میں اس پر عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اے اللہ, میری قبر میں میری وحشت کو مانوس کر دے اس قرآن کے ساتھ, یعنی انس پیدا کر دے. آپ کو پتہ ہے کہ قبر جو ہے نا وہ بڑی وحشت کی جگہ ہوگی. انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سوشلی ایکٹیو بنایا ہے. انسان جو ہے نا وہ سوشل رہ سکتا ہے, وہ اکیلا نہیں رہ سکتا, لیکن قبر میں انسان کو اکیلا ہی رہنا ہوگا. تو جو شخص قرآن کو اپنی زندگی میں شامل رکھے گا اور ہمیشہ قرآن کے ساتھ زندگی گزارے گا, ہر وقت اس کا اڑنا بچھوڑنا قرآن ہوگا, تو قبر میں بھی قرآن ایک خوبصورت شخص کی صورت میں انسان کے ساتھ ہوگا اور اس کی کمپنی دے گا, اس کو اس وحشت میں اس کی وحشت کو دور کرے گا, اکیلا پن اس کا دور کرے گا. تو یہی وہ دعا جو ہے اس میں مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ, قرآن عظیم کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما اور اسے میری قبر میں انس کا ذریعہ بنا, اور اس کو میرے لیے امام, نور, ہدایت اور رحمت بنا دے. اے اللہ, اس میں سے جو میں بھول گئی ہوں وہ مجھے یاد کروا دے, اور اس میں سے جو میں نہیں جانتی وہ مجھے سکھا دے. رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں مجھے اس کی تلاوت کرنے والا بنا دے, اور اس کو میرے حق میں حجت بنا دے یا رب العالمین, اے رب العالمین. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید جو ہے نا قیامت کے دن انسان کے ساتھ کھڑا ہوگا, یا تو اس کی حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا. حق میں گواہی کس طرح دے گا کہ اللہ, اس نے مجھے چھوڑا نہیں تھا, یہ دنیا میں مجھے اپنے ساتھ رکھتا تھا, میرے اوپر عمل کرتا تھا, اس نے مجھے صحیح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سمجھا تھا اور پڑھتا تھا مجھے. اور خلاف گواہی دینے والا کیا ہوگا کہ یہ مجھے پڑھتا تو تھا
لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتا تھا، یا یہ مجھے پڑھتا تو تھا لیکن یہ مجھے سمجھتا ہی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، یا یہ کہ یہ جو ہے اس نے مجھے چھوڑ ہی رکھا تھا، یہ مجھے بالکل پڑھتا بھی نہیں تھا نہ سمجھتا تھا۔ یہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ شاید شفاعت ہماری ہوگی، ہمیشہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم تو امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہماری تو سفارش ہو جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف گواہی بھی دے سکتے ہیں، اور وہ دیں گے اپنی امت کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو کہ قرآن کو صحیح طور پہ اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ، ان لوگوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پڑھیں ہی نہ، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان پڑھتا ہو لیکن سمجھتا نہ ہو، پڑھتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، سمجھتا بھی ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو۔ اس کے علاوہ انسان اپنی سیریمنیز اور اپنی پارٹیز کی ابتدا تو قرآن کی تلاوت یا قرآن خوانی سے کرے، لیکن پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتا پھرے۔ شادیوں میں قرآن کو جو ہے وہ برکت کا سبب سمجھتے ہوئے لڑکی کو اس کے سائے میں سے گزارے، لیکن لڑکی کو اس کی کوئی تعلیم نہ دے، خود اس کو کوئی تعلیم نہ ہو کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی عمل نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں چھوڑے ہوئے قرآن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں شامل کرے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔